الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین ثم آمین۔ سورہ زخرف آیت نمبر 50 تک ہم نے کیا تھا، آج آیت نمبر 51 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونادى فرعون فی قومہ، فرعون نے پکارا فی قومہ اس کی قوم میں، قالا کہنے لگا، یا قومی اے میری قوم، الیس لی ملک مصر کیا نہیں ہے واسطے میرے بادشاہت مصر کی، وہذہ الانہار تجری من تحتی اور یہ جو نہریں جاری ہیں میرے نیچے سے، افلا تبصرون کیا تمہیں نظر نہیں آتا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ فرعون نے اپنی قوم میں لوگوں کو پکار کر کہا، کیا یہ مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے، یہ جو نہریں میرے نیچے سے جاری ہیں تمہیں یہ نظر نہیں آ رہی۔ کیا ہوا تھا یاد کر لیجئے، دوہرا لیجئے۔ کہاں پر تھے ہم؟ سورہ زخرف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ کتاب میں نے تمہارے لیے نازل کی ہے، اور یہ تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے بڑا شرف کی بات ہے کہ یہ کتاب قرآن پاک میں نے تمہارے لیے نازل کر دی ہے، تو لہٰذا اس شرف کو محسوس کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالو، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو سوف تسألون، تم سب سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہ قرآن تم نے اپنے لیے حجت بنایا تھا یا اس کو اپنی خلاف حجت بنایا تھا۔ یہ سمجھایا گیا کہ یہ قرآن تمہارے حق میں شفاعت کرے گا قیامت میں بھی اور دنیا میں بھی، تمہارے لیے بلندی اور شرف کا سبب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو کتنے ہی رسولوں کو میں نے پہلے بھی بھیجا تھا اور کتنے ہی میں نے رسولوں کو بھیجا، انہوں نے یہی ہر ایک کو مشورہ دیا اور یہی ہر ایک کو پیغام پہنچایا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کو اپنا معبود بنا کے چلو۔ لیکن کیا ہوا؟ لیکن لوگوں نے ایسا نہیں کیا، رسولوں کو ماننے سے انکار کیا، اور اللہ نے پھر اس کے بعد فرعون کی قوم کی مثال دے کے سمجھایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے فرعون کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تھا، اور لوگوں نے کیا کیا، فرعون اور اس کے جو اعیان سلطنت تھے انہوں نے کیا کہا، جب اللہ نے ان کو بھرپور قسم کی نشانیاں ایک کے بعد دوسری یک کے بعد دیگریں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اتاری بھی، لیکن انہوں نے ان نشانیوں کے اوپر ٹھٹھے مارے اور اس کے نبی کی نشانیاں دیکھ کر واضح طور پر انکار کر دیا، مان کے نہ دیا۔ ہر موقع پر وہ اپنے نبی کے پاس آتے اور آ کے یہ کہتے کہ اپنے رب کے اوپر سے تم اپنے رب سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب ٹال دے۔ اور یہ کیوں دعا کرواتے تھے؟ کہتے تھے کہ تمہیں جو منصب اللہ نے دیا ہے، یعنی تمہیں جو منصب حاصل ہے اللہ کی طرف سے، گویا نبی کے منصب کو مانتے بھی تھے لیکن پھر بھی ڈھیٹ اتنے زیادہ تھے کہ بات کو مان کر دیتے نہیں تھے۔ تو اللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جب ہم ان سے نبی کی دعا کو قبول کر کے ان سے وہ عذاب ہٹا دیتے تو وہ پھر سے وہی کام کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو پھر اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ ایک روز فرعون نے کہا اپنے لوگوں کے درمیان میں، اپنی قوم کے درمیان میں پکار کر کہا کہ دیکھو یہ مصر کی بادشاہت کیا میری نہیں ہے؟ دیکھو میرے نیچے سے یہ نہریں جاری ہو رہی ہیں۔ گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو میری پالیسیز، میرا طریقہ، میرا جو ساری پلاننگ اور میری اسٹریٹجیز جو میں اس ملک میں چلا رہا ہوں، اسی کی بدولت اور اسی کے بلبوتے پر تو تمہارے ایگریکلچر جو ہیں وہ فلرش کر رہے ہیں، تمہارا ملک ترقی کر رہا ہے، تم اتنے اونچے درجے پر جا رہے ہو، کہاں سے تم تھے اور کیا میں نے تمہیں کس لیول پر لے گیا ہوں، افلا تبصرون تمہیں نظر نہیں آتا۔ تو یہی جو ہے بیسیکلی فرعونی حکمرانوں کا اصل جو معاملہ ہے وہ یہی ہے، اللہ کو وہ مانتے ہیں۔ فرعون بھی جو تھا وہ اللہ کو مانتا تھا، لیکن وہ یہ کہتا تھا اور اس کا جو انداز فکر تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو خطہ جس پہ بادشاہ مجھے بنایا گیا ہے، یہاں پلاننگ میری چلے گی، یہاں احکامات میرے چلیں گے، یہاں منشور آئین اور قانون میرا چلے گا، میرے حکم کے مطابق اس خطۂ زمین پر جہاں کی بادشاہت مجھے دی گئی ہے، جس کو میں لے کر چل رہا ہوں، میں اس کو بھرپور جو ہے وہ فلرش کروا رہا ہوں، یہاں نظام میرا چلے گا،
یہی فرعونی سوچ ہے اور یہی فرعون بھی کرتا تھا اور یہی ہر دور میں فرعونی حکمرانوں کا طرز طریقہ رہا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نہریں میرے نیچے سے جاری ہیں، نیچے سے جاری نہروں سے یہی مراد ہے کہ آبپاشی کا نظام اتنا اچھا ہے کہ وہاں بھرپور قسم کی کھیتی باڑی ہو رہی ہے اور زرخیزی موجود ہے. ام انا خیر من ھذا الذی، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے، ہوا مہین، یہ تو ذلیل اور رسوا. نعوذ باللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہہ رہا تھا یہ تو ذلیل قسم کا انسان ہے، یہ تو رسوا قسم کا انسان ہے، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. میں بہتر ہوں یا یہ بندہ بہتر ہے؟ ولا یکاد یبین، یہ تو اپنی بات بھی صحیح طرح سے کھول کے بیان نہیں کر سکتا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فصاحت اور بلاغت میں تھوڑی کمی تھی، تو جس کے حوالے سے اس نے کہا یہ شخص یہ تو اتنا زیادہ ذلیل اور نعوذ باللہ انسان ہے کہ وہ تو اپنی بات بھی کھول کے بیان نہیں کر سکتا، یہ تو اس طرح کا ہے. تو میں بہتر ہوں یا یہ بندہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، کیوں نہیں اس کی طرف ڈالا گئے کنگن سونے کے. گویا وہ فرعون کہہ رہا ہے کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ اتنا ذلیل اور رسوا نعوذ باللہ اور یہ تو اپنی بات بھی صحیح طرح بیان نہیں کر سکتا، کیوں نہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے، اگر یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے تو اللہ نے اس کو کیوں نہیں سونے کے کنگنوں میں جو ہے وہ اس کی طرف اتارے. او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا فرشتوں کا کوئی دستہ اس کی ارذلی میں کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ. یعنی اگر یہ اتنا ہی بہترین انسان تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو سونے کے کنگنوں میں تولتا، اس کی طرف سونے ہی سونا ہوتا. یعنی ان کے لیے کیا ضروری تھا کسی کو بھی اوپر درجے پر فائز کرنا، یا اس کو ماننے کے لیے کیا ضروری تھا کہ وہ بہت دنیاوی طور پر دولت مند ہو، اور دولت مند بھی ہو اور بہت زیادہ، یا اگر وہ یہ چیزیں نہیں رکھ رہا تو پھر فرشتوں کا کوئی نہ کوئی دستہ اس کی مدد کے لیے آتا. یہ بہت ضروری تھا. اتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی، لیکن ڈھیٹ اتنے ہیں کہ پھر کوئی نہ کوئی اور ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں. جس نے ماننا ہے وہ بغیر نشانیوں کے بھی مان جاتا ہے، اور جس نے نہیں ماننا وہ صاف ستھری اور باقاعدہ کلیئر کٹ نشانیوں کے باوجود بھی ایک ہیلے بہانے اور حجتیں اور بس ایک کے بعد دوسرے کوئی نہ کوئی ایکسکیوزز جو ہے وہ لگاتے چلے جاتے ہیں. فاستخف قومہ، پس ہلکا پایا قوم کو اس کی، فاطاعوہ، اور ساری کی ساری قوم نے اس کی اطاعت کر لی. گویا فرعون نے اپنی قوم کو بہت ہلکا پایا اور ساری قوم کیسی رہی کہ اس کی اطاعت کر گئی. فرعون نے اپنی فرعونیت اور حکمرانی کے لیے اپنی قوم کو بڑا ہلکا پایا، کیونکہ وہ جو کہتا تھا اس کی قوم وہی کرنے لگ جاتی. وہ جو کہتا، وہ جیسے کہتا، اس کی قوم اس کے آگے اٹھ کے بولتی نہیں تھی. ظالم اور جابر حکمران کے آگے کلمہ حق نہیں پکارتی تھی. کیا کرتی تھی؟ فاطاعوہ، بس سب نے اس کی اطاعت کر لی. تو گویا یہ طریقہ بھی یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے ظالم اور جابر حکمران تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں اور ہر قسم کی احکامات تمہیں دیتے چلے جائیں اور ایسے قوانین بنا دیں جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہوں، تو قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کے احکامات کے آگے کسی کے حکم کی ضرورت جو ہے وہ نہیں چلتی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. اور جو لوگ نہیں اٹھتے اور اطاعت کر لیتے ہیں ظالم جابر حکمرانوں کے خلاف، وہ قوم بہت ہلکی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی قوم سے پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کو فرماتے ہیں انہم کانوا قوما فاسقین، وہ قوم فاسق قوم تھی، نافرمان قوم تھی. اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، کیا ہم اپنے اوپر جو مسلط ظالم جابر حکمران جو اپنی منمانی کر کے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے قوانین کو بنانے کے بجائے، قرآن کے منشور کو اپنا آئین اور نظام بنانے کے بجائے اپنی پالیسیز لے کر آتے ہیں، اپنی چیزوں کو مرتب کرتے ہیں، کیا ہم ان کے خلاف اٹھتے ہیں؟ اور اگر اٹھتے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں اٹھتے تو ہم کون ہیں؟ قومن فاسقین، ہم بھی فاسق قوم میں شامل ہونے والے ہیں. آج سعودی عرب میں جو ان کا حکمران ہے وہ کیسے قوانین کو چینج کر رہا ہے. اگر جو اس کے خلاف اٹھ کے بولتے ہیں تو ان کو وہ کیا کرتا ہے؟ اٹھ کے ان کو جو ہے وہ جیل میں ڈلوا دیتا ہے اور ان کو روپوش کروا دیا گیا. جو اٹھ کے بولا اس کے آگے اس کو انہیں سین سے ہی آؤٹ کر دیا، ان کی جاب سے ان کو معزول کر دیا.
یہ فرعونیت ہے، یہ فرعونی حکمرانوں کا طرز طریقہ ہے. مسلمان حکمران ایسے نہیں ہوتے. اللہ اور جو قوم ہے اس کو بھی طریقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو ظالم جابر حکمران اس طرح کرے گا تو قوم کو کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو ہلکا نہیں سمجھنا بلکہ اٹھ کے اس کے آگے کلمہ حق پکارنا ہے، نہیں تو ہم بھی اسی میں فاسق قوموں میں شمار ہونے والے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے پھر، فلما آسفون انتقمنا، انہوں نے ہمیں غصہ جب دلا دیا. گویا ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ غصے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ مغضوب ہوتا ہے. فلما آسفونا، بس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا تو اللہ جب غصے میں آتا ہے تو کیا چھوڑ دے گا، انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لے لیا. یہ باتیں، یہ معاملات، یہ رویے اور یہ طریقے اللہ کو غضبناک کرنے والے طریقے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، اللہ انتقام لے کے رہتا ہے. اللہ انتقام کیسے لیتا ہے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو غرق کر دیا، اجمعین، سب کے سب کو. اور اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری جو فرعون کی قبطی قوم کے لوگ تھے ان سب کو فرعون سمیت اللہ نے کیا کیا تھا، سمندر میں غرق کر دیا تھا. اور کوئی بھی نہ بچا پھر ان کے لیے، کوئی بھی نہ بچا ان کے لیے. اللہ نے سب کو غرق کر دیا. اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہمارے حکمران ایسے ہی رہے اور ہم ان کے خلاف اٹھ کے کلمہ حق نہیں پکاریں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا خبر کہ ہماری قوم سے بھی انتقام لے لے اور ہم سب کو بھی غرق کر دے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آج ہم نہیں اٹھ رہے، جس طرح سے اللہ کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے، ہم نہیں اٹھتے، ہم کچھ اس کے خلاف نہیں بولتے، تو پھر آج ہم بھی جو ہے وہ ہر قسم کے سمندروں میں غرق ہوتے نہیں چلے آ رہے. آج بے حیائی کا سمندر ہے، آج فحاشی کا سمندر ہر طرف ہے، آج مہنگائی کا سمندر ہر طرف ہے، اور ہر کوئی اس کے اندر غرق ہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ عذاب کی شکل ہے کہ اللہ ایک یا دو کو نہیں بلکہ اجمعین سب کے سب کو اس میں غرق کر دیا کرتا ہے. فجعلناہم سلفن، پھر بنا دیا ہم نے ان کو گیا گزرا، ومثلا للآخرین، اور ایک مثال بعد والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، غرق کر کے ان کو بعد والے آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بنا کے رکھ دیتا ہے. اور اللہ نے فرعون اور ان کے لوگوں کو بھی مثال بنا کے رکھا. اور آج اللہ، ہم اگر نہیں اٹھیں گے تو کیا خبر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہاں سے لے جائے اور ہمیں بھی ایک مثال بنا کے رکھ دے. اللہ کے منشور، اللہ کے قانون کو ہم نے اپنا قانون نہیں بنایا، یا اس کے لیے اسٹرگل نہیں کی، یا جدوجہد نہیں کی، یا اس کے لیے نہیں اٹھے، یا وہ جو قوانین ہمارے اوپر بنائے جا رہے ہیں ان کے خلاف ہم نے اٹھ کے کلمہ حق نہیں پکارا، تو پھر ہمارا حال بھی ایسا ہی ہونے والا ہے. اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھا دے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ولما ضرب، اور جب مثال دی گئی ابن مریم کی، مثلا ایک مثال، یعنی کہ جب ان کو بیان کیا گیا ان کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام کی بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک مثال دی گئی. اذا قومک، کہ جب تیری قوم نے اس منہ یصدون، تو ان میں سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، چلانے لگ جاتے ہیں، چیخنے لگ جاتے ہیں، غل مچا دیتے ہیں، شور و غل کرنے لگتے ہیں. یعنی جب ان لوگوں کو ابن مریم کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم ہی کے کچھ لوگوں نے اس میں سے شور مچانا شروع کر دیا. شور مچانا کیا شروع کیا اور مثال کیا دی تھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بتایا کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا جائے گا، تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ اب ہمارے جو اہل کتاب تھے عیسائی وغیرہ، ان کے معبود اب ہمارے معبودوں سے بھی بہتر ہو گئے. مطلب ان کے معبود اب ہمارے معبودوں سے بھی بہتر ہو گئے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بناتے تھے نا. تو مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ اب تم قرب قیامت میں نزول مسیح کی بات کر رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، تو کیا اب وہ ان کے جو اب معبود ہیں وہ ہمارے بھی معبودوں سے بہتر ہو گئے؟ نہیں، ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں، ان کے معبود زیادہ بہتر نہیں ہے. یہ مشرکین مکہ کا طریقہ اور رویہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ان کو لوگ جو ہے وہ فوراً ہی چیخنے اور چلانے لگ گئے. وقالوا، اور وہ کہنے لگے، آلہتنا خیر ام ہوا، کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا ان کے معبود؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، نہیں وہ بیان کرتے اس کو مگر صرف اور صرف جھگڑے کے لیے. مگر یہ وہ باتیں صرف کیوں کرتے ہیں؟ وہ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں نا. ان کے پاس کوئی لاجک، کوئی دلیل نہیں ہے. اصل میں وہ کیا بات ہے، بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ قوم ہی جھگڑالو ہے.
یہ قوم جھگڑالو ہے اور یہ باتیں صرف اسی لیے گھڑ گھڑ کے لے کر آتی ہے کیونکہ یہ جھگڑے کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی بات سمجھ کر دینا نہیں چاہتے، نبی سے کسی بات کو مانتے نہیں ہیں، لہٰذا جھگڑے کرنے کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں، صرف اور صرف کج بحثی کے لیے یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ تم نے جو ہے ان کے معبودوں کو بہتر بنا دیا ہمارے معبودوں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ہوا الا عبد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے، وہ نہیں تھے مگر وہ ہمارے ایک بندے تھے، انعمنا علیہ، ہم نے انعام کیا تھا ان کے اوپر، وجعلناہ مثلا، اور بنا دیا تھا ہم نے ان کو ایک مثال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، یعنی بتایا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی معبود شعبود نہیں تھے، وہ تو ایک ہمارا بندہ تھا جس کو ہم نے جس پہ انعام کیا، اپنی نعمت سے نوازا، اس کو جو ہے وہ نبوت عطا کی اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا کے رکھا تھا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، اور اگر ہم چاہیں تو ہم تمہارے اندر سے فرشتے پیدا کر دیں۔ گویا اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نشانی کے طور پہ بنایا، انعام کے طور پر دیا اور مثال بنا کے رکھا، نشان عبرت کے طور پر کہ کس طرح بن ماں باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو اس بات کو انہوں نے جو ہے وہ کس درجے پر لے کے چلے گئے، میں اگر چاہوں، اللہ فرماتا ہے میں اگر چاہوں تو لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، تمہارے اندر سے فرشتے پیدا کرنا شروع کر دوں، میرے لیے کسی کو پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، جو بن باپ اور بن ماں کے، جو رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو تخلیق کر سکتے ہیں، جو رب بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تخلیق کر سکتا ہے، کیا وہ ہمارے اندر سے فرشتوں کو پیدا کرنا کیا اس کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے بارے میں بتا رہے ہیں میرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، میں تو چاہوں تمہارے اندر سے فرشتے پیدا کر دوں، فی الارض یخلفون، جو تمہارے بعد جانشین آ جائیں، جو تمہارے بعد اس زمین کے اندر جانشین بن جائیں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کی گھڑی کا علم دینے والے ہیں، قیامت کی گھڑی کا ایک علم پہنچانے والے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں نا تو دو باتوں کو لیا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی گھڑی کی، قیامت آنے کی ایک نشانی ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 نشانیاں بتائیں، ان میں سے ایک نزول مسیح علیہ السلام بھی ایک نشانی ہے۔ تو یہاں پر اگر یہ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کیا ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ تو قیامت کی گھڑی کا علم دینے والے ہیں، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تم اس کے بارے میں شک میں مت پڑو۔ تو اگر عربوں کو یہ کہا جا رہا ہے اس زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ وہ تو قیامت کی گھڑی کا ایک علم دیں گے جس وقت ان کا نزول ہوگا، تو تم شک میں مت پڑو، تو اب ان کے لیے یہ شک کی بات کیسے ہے؟ شک کی بات تو اس کے لیے ہوگی نا کہ جو اس وقت موجود ہو جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو اور پتہ چل جائے کہ جی اب قیامت قریب ہے اور آنے والی ہے۔ تو عربوں کے وقت میں، اب عربوں کے جب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اس وقت تو قیامت نہیں آ رہی نا، اس وقت تو یعنی یہ قیامت کی علم تو ان لوگوں کو ہوگا، جیسے سپوز آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جاتا ہے تو آج کے لوگوں کو سب کو پتا ہوگا کہ اب قیامت قریب ہے اور اب تو فوراً ہی آنے والی ہے، لیکن اس زمانے میں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ تو پھر یہ کیا بات ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ یہ قیامت کی گھڑی کا علم دینے والے ہیں؟ تو گویا یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا اور ان کا پیدائش کا معاملہ ہونا قیامت کو پہ یقین دلانے کے لیے ایک بہت بڑا علم دیتی ہے۔ کیسے کہ جو رب کس طرح بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جس نے ایسا انسان تخلیق کر دیا جو ہاتھ لگاتا ہے اور اللہ کے حکم سے مردے کے اندر جان پیدا دے دیتا ہے، تو وہ اللہ جو ایسا شخص پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ رب تمہیں دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں؟ سمجھ میں آئی؟ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو پیدائش ہی ایک ایسی بڑی علم دینے والی ہے جو تمہیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ وہ رب تم لوگوں کو بھی قیامت کے دن دوبارہ اٹھا دے گا۔
तुम्हारा जो ये कहना कि हमें तो हड्डियां बन जाएंगे और हम तो दोबारा नहीं उठाए जाएंगे, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होना, उनकी पैदाइश का मामला होना और उनके ज़रिए से मुर्दों को जो ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म से मिलती थी, गोया ये बताना है कि अल्लाह तुम्हें भी दोबारा उठाने पर कादिर है और क़यामत आएगी और क़यामत के बाद अंदर तुम्हारा हिसाब किताब जो है वो हशर के मैदान में ज़रूर होगा। लिहाजा क्या करो, फला तमतरुन्ना बिहा, तुम इसके आने में हरगिज़ भी शक ना करो, वत्तबिऊनी, और मेरा इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कहा जा रहा है कि तुम वत्तबिऊनी, अल्लाह के नबी की इत्तिबा कर लो, हाज़ा सिरातुल मुस्तक़ीम, यही सीधा रास्ता है जिसकी तुम्हें पैरवी करनी चाहिए। वला यसुद्दन्नकुमुश शैतानु, और ना रोक दे तुमको शैतान, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो बात से तुम्हारे दुश्मन है खुला हुआ। असल में अल्लाह की तरफ आने से या नबी के बातों को मानने में रुकावट कौन डालता है? शैतान डालता है। और ये बताया जा रहा है ये शैतान ही होगा जो तुम्हें इस सीधे रास्ते पर, चूंकि ये सीधा रास्ता है तो शैतान ने तो अल्लाह ताला से वादा किया था कि मैं इस सिराते मुस्तकीम पर बैठकर लोगों से गुमराह करूंगा, तो अल्लाह ने फरमा दिया सीधा रास्ता यही है जो नबी की इत्तबा से मिलता है। लिहाजा इस नबी की इत्तबा के तरीके के ऊपर आने में तुम्हें शैतान रुकावटें जरूर डालेगा, वो तुम्हारा दुश्मन है खुला हुआ। लिहाजा उसके फरेबों में फंसने से अपने आप को महफूज रखना, और उसको महफूज रखने के लिए अल्लाह ने हमें कौन सी दुआ सिखा दी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआ बता दी? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। और अगर फिर भी वसवसे आ रहे हो तो क्या करना है? रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, और अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआएं बार बार पढ़ते रहें, क्योंकि शैतान उन्हीं लोगों को गुमराह करता है जो सिराते मुस्तकीम पर आ रहे होते हैं। आपको पिछले वो लेक्चर में आपको जो हुआ था लेक्चर जिसमें जन्नात के हवाले से सब कुछ बताया गया था, उसके अंदर बताया होगा कि शैतान के हमलों के तरीके कौन कौन से होते हैं। और मैंने भी आपको इससे पिछले लेक्चर में बताया था कि शैतान हर मुमकिन कोशिश करता है कि ये सिराते मुस्तकीम से हटकर दूसरे काम करना शुरू कर दे, तो वो छोटी नेकी को बड़ा करके दिखाएगा, बड़े गुनाह को छोटा करके दिखाएगा, बिद्दतों की तरफ लेकर जाएगा, शिर्क में वो मुब्तला करेगा। तो लिहाजा हर ऐसे अमल को करने से वो नेकी की आड़ में गुनाह कराने की कोशिश करेगा। तो शैतान के हरबों में फंसने से अपने आप को हमेशा महफूज रखना है, क्योंकि वो खुला दुश्मन है और सिराते मुस्तकीम पर बैठा है। अगर अब हम कोई नेकी का काम करते हैं तो फिर अब क्या करना है? क्या करना है? कैसे पता चलेगा कि हम सीधे रास्ते पर सही जा रहे हैं कि नहीं, शैतान के चुंगल में तो नहीं फंसे? क्या करना है? कैसे पता चलेगा कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं कि नहीं? एक तो अल्लाह ताला से मदद मांगनी, अल्लाह ताला से मदद कंटिन्यूअसली मांगते चला जाना है कि अल्लाह शैतान के हमलों में फंसने से मुझे महफूज फरमा, और ये देखना है कि ये जो अमल में करने लगा हूँ फत्तबिऊनी का मामला कर रहा हूँ कि नहीं, ये नबी की इत्तबा में है कि नहीं, ये अमल सुन्नत से साबित है कि नहीं। जब ये अमल सुन्नत से साबित समझ में आ गया कि हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, सहाबा कराम का अमल है, तो क्या करना है? आंखें बंद करके करना है। और अगर पता चल गया हर अमल से पहले कि नहीं ये इस अमल का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कहीं अमल नजर नहीं आता, तो उसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो इंशाअल्लाह जब हम फत्तबिऊनी का मामला करेंगे तो खुद ब खुद बहुत सारे गलत अमाल से हम रुक जाएंगे। अल्लाह हमें सुन्नतों की पहचान अता फरमाए और सुन्नतों की इत्तबा का शौक अता फरमा के सुन्नतों पर अमल करना हमारे लिए आसान बना दे। वलम्मा जाअ ईसा बिल बय्यिनाति, और जब आ गए ईसा अलैहिस्सलाम उनके पास मुरोशन निशानियों के साथ, क़ाला कहने लगे, क़द जिअतुकुम बिल हिकमति, यकीनन लाया हूँ मैं तुम्हारे पास हिकमत, मतलब मैं तुम्हारे पास हिकमत लेकर आया हूँ। वली उबय्यिना लकुम बाग़ल्लज़ी तख्तलिफ़ूना फ़ीही, और मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारे दरमियान जो कुछ चीज़ों में इख्तिलाफ है उनको वाज़े कर दूँ, उनको खोल के बता दूँ कि ये चीज़ें गलत कर रहे हो। फत्तकुल्लाह, बस अल्लाह से डरो, व अतीऊनी, और मेरी अताअत कर लो। सारे के सारे अंबिया ने यही हुक्म दिया, यही तरीका सिखाया कि अल्लाह का तकवा अदा करो और मेरी अताअत करके चलो। अल्लाह का तकवा, फत्तकुल्लाह, अल्लाह का डर सारे अंबिया डालते थे, और अताअत किसकी करते थे? अपनी अताअत की तरफ लेकर आते थे। इन्नल्लाह हुवा रब्बी व रब्बुकुम,
بے شک اللہ وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ بس اسی کی عبادت اور بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہی سارے انبیاء کا طریقہ تھا کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں رب ہوں اور مجھے الہ بنا لو، بلکہ سب نے یہی کہا کہ میرا تمہارا رب اللہ ہے، عبادت بندگی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اور میری اطاعت کر کے چلو گے تو سیدھے راستے پر ہی رہو گے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم پھر کیا ہوا؟ کچھ گروہوں نے ان آپس میں ہی اختلاف کر لیا۔ فویل للذین ظلموا پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کر دیا، من عذاب یوم علیم ایک دردناک دن کے عذاب میں ان کے لیے ہلاکت ہے جنہوں نے کیا کیا؟ ظلم کا معاملہ کر لیا۔ کون سا ظلم کیا تھا انہوں نے؟ شرک کا ظلم کر لیا۔ جن لوگوں نے شرک کا ظلم کر لیا پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے قیامت کے دن دردناک دن کے عذاب کی وعید آ رہی ہے۔ هل ينظرون الا الساعة کیا وہ منتظر ہیں؟ نہیں ہے وہ منتظر مگر قیامت کے، مطلب اب کیا وہ اسی چیز کے منتظر ہیں کہ قیامت کی گھڑی آ جائے، ان تأتیہم بغتۃ اچانک، وہم لا یشعرون اور ان کو ان کا شعور بھی نہ ہو۔ مطلب کیا وہ اس بات کے ہی منتظر بیٹھے ہیں کہ اب قیامت کی گھڑی اچانک ان کے اوپر آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو کہ قیامت آ گئی؟ الاخلاء تمام کے تمام دوست، اب جب قیامت آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ تمام کے تمام دوست یومئذ اس دن بعضهم لبعض عدو بعض کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ جو دوستیاں تم نے دنیا میں لگا رکھی ہیں اس دن یہ دوستیاں قیامت کے دن کیسی ہو جائیں گی؟ جب اچانک قیامت آئے گی ان کو خبر بھی نہیں ہوگی، اس دن یہ ساری دوستیاں بعض دوست بعض کے دشمن ہو جائیں گے، دوستیاں اس دن دشمنیوں میں کنورٹ ہو جائیں گی۔ اس دن انسان حسرت کر رہا ہوگا اور انسان کہہ رہا ہوگا یا لیتنا لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا۔ کیوں؟ اس دن ایسے دوست ایک دوسرے سے بھاگے گا، قرآن میں آتا نا یوم یفر المرء من اخیہ وابیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ صاحب جو اس کا دوست ہوگا نا وہ بھی یوم یفر المرء بھاگے گا، اپنے دوست سے مرد سے بھاگے گا، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ حضرت علی نے ایک واقعہ بتایا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھیں دو دوست تھے وہ مومن تھے اور دو دوست تھے وہ کافر تھے۔ تو مومن دوستوں میں سے ایک دوست جو ہے وہ مر گیا، جب وہ مرا تو وہ جنت میں گیا۔ جب وہ جنت میں پہنچا، مومن دوستوں میں سے ایک مومن دوست جنت میں پہنچا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ میرا ایک دوست تھا جو مجھے نیکی کی باتیں بتاتا تھا، آپ اسے بھی یہی سب کچھ عطا فرماتے۔ اور اس کے برعکس جو دوسرا شخص تھا جو کافر دوست تھے، وہ جب ایک کافر دوست مر گیا تو وہ جب جہنم میں گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اور اس نے کہا کہ اے اللہ میرا ایک فلاں دوست تھا اور ہم مل کے سب کچھ کرتے تھے، وہ مجھے برائی کی طرف لے کے آتا تھا، اللہ تعالیٰ تو اسے بھی یہ سب کچھ عطا فرما۔ اپنی اپنی دوستیوں کے پیمانے پر رکھیں، ہم کن کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں، ہمارے دوست کون ہیں۔ اس دن سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے اور دوست کا دشمن ہو جائے گا، الا المتقین مگر متقی۔ تو وہ جو مومن دوست ہوگا نا وہ دوستی میں بھاگے گا نہیں بلکہ وہ بلائے گا، وہ اپنے دوست کو بھی کہے گا اے اللہ تو مجھے، وہ میرا دوست مجھے بتاتا تھا بلاتا تھا، تو اس کو یہ ساری چیزیں عطا فرما دے۔ تو جن کے دوست نیک ہوں گے وہ اپنے دوستوں کے لیے بھی وہاں پر بلانے کا سبب بنیں گے۔ اللہ میں بہترین دوستیاں عطا فرما دے۔ حسرت نہیں تو آئے گی انسان کو، اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا عبادی اے میرے بندو لا خوف علیکم اليوم آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے آج کے دن، ولا انتم تحزنون اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ یہ کن کو اللہ تعالیٰ کہے گا؟ کن کے لیے خوف نہیں ہوگا اور غمگین نہیں ہوں گے؟ الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہوں گے، وکانوا مسلمین اور سر اطاعت ہم کر کے فرما برداری اختیار کرتے ہوئے مسلم ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے۔ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا الجنت، ان کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم وازواجکم، تم بھی داخل ہو جاؤ اور تمہارے ازواج بھی جنت میں داخل ہو جائیں، تخبرون، تم سب کو خوش کر دیا جائے گا۔
کیوں خوش کر دیا جائے گا؟ ان کے ازواج کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کر کے ان کو کیوں خوش کر دیا جائے گا؟ کیوں ان کے لیے خوف اور غم نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ دنیا میں متقی تھے نا، ڈر ڈر کے زندگی گزارتے تھے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا میں ڈر ڈر کے زندگی گزارے گا وہ قیامت میں بے خوف کر دیا جائے گا، اور جو دنیا میں بے خوف و خطر زندگی گزارے گا انہی کو قیامت میں خوف زدہ کر دیا جائے گا. تو یہ تو متقی تھے، بچ بچ کے خوف زدہ ہو کر پھونک پھونک کے قدم اٹھاتے تھے، خود بھی اور ان کی بیویاں بھی، ازواج ان کے جوڑے مل کر وہ دنیا میں سارے کام بے خوف و خطر مادر پدر آزاد ہو کے نہیں گزارتے تھے، بلکہ خود بھی تقویٰ کے ساتھ بسر کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی متقیوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، اور اپنے شوہر کے ساتھ بھی یا اپنی بیوی کے ساتھ بھی وہ متقیوں کا معاملہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت میں کیا کرے گا؟ تخبرون، خوش کر دے گا. اللہ ہم سب کو ہمارے ازواج کے ساتھ جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما کے ہمیں خوشیاں عطا فرما. تخبرون، ان کو خوش کر دیا جائے گا. کیسے خوش کیا جائے گا؟ یطاف علیہم، ان کے گرد چکر لگائے جائیں گے، ان کے اوپر چکر لگا رہے ہوں گے. بصحاف من ذہب، رکابیاں، سونے کی رکابیاں چکر گردش کرائی جا رہی ہوں گی. واکواب، اور پیالے، سونے کی رکابیاں اور سونے کے پیالے ان کی ارد گرد چکر لگائے جا رہے ہوں گے. وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور اس میں ہوگا جو وہ اپنے لیے چاہیں گے، جو بھی وہ اپنے لیے چاہیں گے وہاں پر وہ موجود پائیں گے. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور ان کو آنکھوں کو لذت دینے والی سامان وہاں موجود ہوگا. آنکھوں کو لذت دینے والا سامان کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ دنیا میں اپنی آنکھوں سے غلط چیزوں کو نہیں دیکھا کرتے تھے، دنیا میں اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرتے تھے. تو جو دنیا میں اپنی آنکھوں کی، اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے، بے حیاؤں کی طرح غیر محرموں کو یا کے اوپر نگاہیں نہیں ڈالتے ہوں گے، فحاشی کے نظارے نہیں دیکھتے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو لذت دینے والی نگاہوں کو، آنکھوں کو لذت دینے والی چیزیں کا سامان قیامت میں جنت کی شکل میں اور جنت کی نعمتوں کی شکل میں ان کے لیے وہاں پر موجود کر دیں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں ملے گا بلکہ أَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، یہ ہے وہ جنت، الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، جس کے تم وارث بنائے گئے. یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو. اللہ ہمیں جنت کا وارث بنا دے. بما کنتم تعملون، کیسے وراثت ملتی ہے؟ ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے. کن کو جنت کی وراثت ملے گی؟ کون سے ہیں وہ اعمال جو جنت کا وارث بنائیں گے؟ سورہ مومنون کی شروع کی 10 آیات دوہرا لیجئے. اللہ، ہاں جی، ویری گڈ. قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن. وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ سب سے پہلے تو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے دور رہتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، تزکیہ مال کرتے ہیں، نیتوں کا تزکیہ، نگاہوں کا تزکیہ اور اپنی زبان کا تزکیہ، ہر چیز کا تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں، مال کا تزکیہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اگلی صفت ان کی کیا ہے؟ کہ وہ اپنی امانتوں کا اور عہدوں کا پاس کرنے والے ہوتے ہیں. اور پھر والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک الوارثون، یہی تو جنت کے وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہی ہے وہ جنت الفردوس کے وارث اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ صفات اپنے اندر لے کر آ جائیے. جنت الفردوس کی وراثت آپ کے حق میں تیار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے رہے ہو. اللہ ہمیں مومن بنا دے، ہمیں ان صفات سے متصف فرما دے، اور اللہ ہم سب کو ہمارے اہل خانہ کے ساتھ جنت الفردوس میں آپس میں ملا دے.
लकुम फीहा फाकिहतुन कसीरतुन, तुम्हारे लिए वहाँ पे बे हिसाब बेशुमार बकसरत फवाके मौजूद हैं, मिन्हा ताकुलून, जिनको तुम खाते हो। यानी तुम्हारे लिए इतने फवाके हैं, बकसरत हैं, और तुम उनको खाओगे। इन्नल मुजरिमीना, लेकिन इसके बरक्स जो मुजरिम होंगे, जो जुर्म करने वाले होंगे, जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार कर आएंगे, उनका क्या मामला होगा? फी अज़ाब जहन्नमा खालिदून, ये जहन्नम के अजाब में होंगे और वहां पर भी वो खालिदून का मामला हो रहा होगा, हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। ला युफ़त्तरु अन्हुम, नहीं हल्का किया जाएगा उनसे, वहुम फीही मुबलिसून, और वो उसमें मायूस होंगे। मुबलिसून बालाम सीन से निकला है, मायूस होंगे, यानी वहां से उनका अजाब हल्का नहीं किया जाएगा और वो पूरे के पूरे मायूस हो जाएंगे। हम फिया खालिदून का मामला है ना, जहन्नुम के अजाब में अल्लाह ने फरमाया ना उनका अजाब हल्का होगा और वो इससे पूरे मायूस भी हो जाएंगे। तो जहन्नुम के अजाबों में से एक अजाब ये भी है मायूसी का अजाब। अब डिप्रेशन कितना बड़ा अजाब है, दुनिया में अगर किसी को हो जाए तो कितना बड़ा ये अजाब है। अब जहन्नुम के अजाबों में से एक अजाब की शक्ल ये भी है कि वो मायूस होंगे, उनको कहीं से कोई राह नजर नहीं आ रही होगी कि अब हम बाहर भी निकल सकते हैं, तो गोया ये उनके लिए मजीद डिप्रेशन का बाइस बन रही होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा ज़लमनाहुम, हमने उन पर जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमीन, लेकिन वो खुद ही अपने जालिम हो देते थे। हमने उन पर जुल्म नहीं किया। अल्लाह ने क्या हम पर जुल्म किया है? अल्लाह ने तो खोल खोल के एक एक चीज हमें बता दी है, हर हर दफा बता दी है, बार बार झंझोड़ कर बता दी है, निशानियां बता दी, अंबिया भेज दिए, किस्से कहानियां सुना दी, किताब पहुंचा दी, फिर महफूज करके हमारे हाथों में थमा दी और फिर हमें लाके कुरान क्लासेस में बिठा भी दिया, सुनवा भी दिया और हमें एक एक चीज पहुंचा भी दी। फिर भी अगर हम गलत काम कर रहे हो तो क्या हम अल्लाह हम पर जुल्म कर रहे हैं? नहीं, अल्लाह फरमाता है हम जुल्म करने वाले नहीं थे, ये खुद ही जालिम थे, खुद ही अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह में इनमें शामिल होने से महफूज फरमाए। और अल्लाह सुब्हाना ताला जो हम पढ़ते हैं समझते हैं, अल्लाह इसको हमारे दिलों में उतार के अल्लाह हमारे आमाल से इस बात का सबूत दिलवा दे कि हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह को राजी करना चाहते हैं और हमारी मर्जी कुछ नहीं, बस अल्लाह ही की मर्जी है। अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हम उससे पसंद आ जाएं। और ये जहन्नमी क्या करेंगे? इतने मायूस हैं, इतने मायूस हैं, वना दो, वो पुकारेंगे। वो जहन्नुम के दारोगा जो वहां पे खड़ा होगा, मालिक उसका नाम आता है, वो उसको पुकारेंगे और कहेंगे या मालिकू, ए मालिक, यानी ए जहन्नुम के दारोगा मालिक, लियक़ज़ी अलैना रब्बुका, तू अपने रब से कह कि हमारा फैसला ही कर दे, अब हमारा फैसला कर दे, अपने रब को कह ये काम खत्म कर दे, हमारा काम ही तमाम हो जाए, यानी अब हमें मार ही दे, हमसे यहाँ पे रहा नहीं चाहता। काला, तो वो दारोगा, जहन्नुम का दारोगा मालिक कहेगा इन्नकुम माकिसून, तुम यहाँ पे हमेशा हमेशा रहने वाले हो। सोचिए उस वक्त जहन्नमियों का क्या हाल होगा जब वो उसको कहेंगे कि ए मालिक, अपने रब को कहे कि हमारा काम ही तमाम कर दे, हमें खलासी दे दे यहाँ से। तो जहन्नुम का दारोगा मालिक कहेगा इन्नकुम माकिसून, यहाँ तुम हमेशा रहने वाले हो। लक़द जिअनाकुम बिल हक़्क़ि, यकीनन तुम्हारे पास हक आया था, हम तुम्हारे पास हक लेकर आए थे। वलाकिन्न अक्सरकुम लिल हक़्क़ि कारिहून, लेकिन अक्सर तुम में से जो है वो हक को ही नापसंद करते थे। अब्रमू अमरन, क्या उन्होंने ठहरा लिया है कोई बात, यानी उन्होंने कोई इकदाम करने का कोई फैसला कर लिया है। फ़इन्ना मुब्रिमून, तो फिर हम भी अब कोई ना कोई इकदाम करके रहेंगे। अम यासबूना, क्या वो गुमान करते हैं, अन्ना ला नस्माउ सिर्रहुम, क्या वो ये गुमान करते हैं कि हम उनकी छुपी हुई बातों को सुन नहीं रहे, वनजमाहुम, और उनकी सरगोशियों को हम सुन नहीं रहे। क्या वो ये गुमान करते हैं कि ना हम उनकी छुपी हुई बातों को जानते हैं, ना हम उनकी सरगोशियों को सुन रहे हैं? वला, बल्कि हम सुन रहे हैं, बल्कि हम हर चीज को जानते हैं और उनकी सरगोशियां भी जानते हैं, उनकी राज की बातें भी सुन रहे हैं। व रुसुलुना लदैहिम यक्तुबून, और हमारे जो भेजे हुए हैं वो उनके तमाम अमाल को क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। यक्तुबून, वो लिख रहे हैं।
قرآن میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا رقیب عتید، کوئی زبان سے ان کی بات نہیں نکلتی مگر وہاں پر لکھنے کے لیے ایک حاضر باش نگران فرشتہ موجود ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے اور لکھوا بھی رہا ہے۔ کیسے لکھ رہا ہے؟ سورہ انفطار میں ہی ہم نے پڑھا، کیا آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر حفاظت والے حاضر باش نگران موجود ہیں، کِرَامًا کاتبین، وہ کِرَامًا کاتبین ہے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، نہ صرف جانتے ہیں بلکہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ سورہ کہف میں آیت نمبر 49 میں آتا ہے کہ وَوُضِعَ الْکِتَابُ، وہ کتاب رکھ دی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، اور مجرم جو ہوں گے وہاں پر دیکھیں گے مما فیہ، یہ جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے کم بختی، ہائے کاش، مالی ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں تو کوئی بات ایسی نہیں ہے نہ چھوٹی نہ بڑی مگر وہ اس کے اندر شمار کی گئی ہے، لکھ لی گئی ہے۔ وَوَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور ہر عمل کو اپنے وہ حاضر پائیں گے، ہر عمل کو حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، ہم سب اپنا کچا چٹھا وہاں حاضر پائیں گے، کوئی ظلم اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا، جو ہم نے کہا ہوگا کیا ہوگا وہی اس میں لکھا گیا ہوگا، ہر چیز وہاں پر موجود ہوگی۔ یہ کیسے ہوگی؟ وَلَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے وہ اس سارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ قل، ان سے کہہ دیجئے، ان کان للرحمن ولد، ان سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اگر رحمان کے لیے کوئی بیٹا ہوتا، فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت اور بندگی کرنے والا ہوتا۔ یعنی اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کی بندگی کرتے۔ سبحانہ، اللہ تو پاک ہے ان چیزوں سے، رب السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، رب العرشی، العرش کا رب ہے، عما یصفون، ان باتوں سے جو وہ گھڑتے ہیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ ان ساری باتوں سے پاک ہے، وہ عرش کا مالک ہے، وہ آسمان اور زمینوں کا رب ہے، وہ ان باتوں سے عاری ہے۔ فذرہم، ان کو چھوڑ دیجیے، یخوضوا، بک بک کرتے رہیں، ویلعبوا، اور کھیلتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم ہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ اس دن ملیں گے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ کھیلتے رہیں، بکواس کرتے رہیں، کرنا ہے کرتے رہیں، ان کو کرنے دیجئے، آپ کیا کریں، ان کو چھوڑ دیجئے، حتیٰ کہ ان کو اس دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت کا دن، اس دن کی ملاقات ضرور ہو کے رہنی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اور وہ ذات وہی ہے جو آسمانوں میں بھی الہ ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین میں بھی وہی الہ ہے، اللہ ایک ہی ہے، الہ آسمانوں کا بھی وہی ہے، زمین کا بھی وہی ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا ہے، حکیم ہے، علم والا ہے۔ تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، اور برکت والی ہے وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، وعندہ علم الساعۃ، اور نزدیک اسی کے ہے علم الساعۃ، یعنی قیامت کی گھڑی کا علم اسی کو معلوم ہے، وإلیہ ترجعون، اور ساری چیزیں اسی کی طرف رجوع کرتی ہیں، پلٹتی ہیں اور اسی کی طرف پلٹائی جاتی ہیں۔ تو چھوڑ دیجئے، کرنے دیں، یہ بک بک کرتے ہیں تو کرنے دیں، ان کے حال کے ان کے اوپر، ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ اللہ آسمانوں کا رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اور جو اس کے درمیان ہے سب اسی کا بادشاہت اسی کی چل رہی ہے، جو ان کے درمیان ہے اس پہ بھی بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ ہاں، قیامت کی گھڑی کے لیے بات پوچھتے ہیں تو ان کو کہہ دیجئے کہ قیامت کی گھڑی کا علم بھی اس اللہ ہی کو معلوم ہے، کسی کو اس کا علم اس نے نہیں دیا، وہ ہونا ہی ہونا ہے، سب نے ان کی طرف پلٹ کر جانا ہی ہے، پھر اللہ خود ہی بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ، اور نہیں وہ اختیار رکھتے وہ لوگ جو یدعون من دونہ شفاعت، جو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوائے شفاعت کو کے لیے، الا من شہد بالحق، مگر جو کوئی حق کے ساتھ گواہی دے، وہم یعلمون، اور وہ اس کو جانتے بھی ہوں۔ یعنی کہ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن جن چیزوں کو پکارتے ہیں کہ یہ ہماری شفاعت کر دیں گے، وہ کوئی چیزیں بھی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتی، ٹھیک ہے،
الا من شہیدا بالحق، مگر وہ جو حق کے ساتھ شہادت دے. گویا شہادت حق کے ساتھ دینی ہے اور اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے. وہم یعلمون، اور وہ اس کو جانتے ہوں. گویا ان کے پاس گواہی ہونی چاہیے، علم کی گواہی کے ساتھ. وہ اگر کسی چیز کے لیے کہیں کہ فلاں چیز ہماری شفاعت کرے گی تب تو وہ بات مانی جائے گی. لیکن جن چیزوں کے اوپر انہوں نے زوم کر کے رکھا ہوا ہے، غرہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری شفاعت کروا دیں گے اللہ کے علاوہ، ان کی شفاعت نہیں چلے گی. تو کون سی چیزیں ہیں جو شہادت علم کے ساتھ ہم دے سکتے ہیں جو ہماری سفارش کروائیں گی؟ حدیث کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا، کچھ چیزیں ہیں جو انسان کی شفاعت کریں گی اس دن، اللہ کے اذن ہی سے ہوگی، لیکن کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا اختیار دیں گے. کون سی چیزیں ہیں جو شفاعت کریں گی؟ ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی ویری گڈ، شفاعت کبریٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے. جو صبح شام 10 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس کی سفارش کروں گا. اذان کے بعد جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے، اس کے لیے آپ نے وعدہ فرمایا اس کو میری سفارش پہنچے گی. جو مدینہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کے علاوہ اور کن چیزوں کی سفارش ہے؟ قرآن، ویری گڈ، قرآن کی سفارش، الزہراوین اور سورہ ملک. یہ دو تو حدیث سے پتہ چلتی ہیں کہ سورہ آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ ملک یہ سفارش کریں گی قیامت کے دن. اس کے علاوہ کون سی سفارش کرے گی؟ روزہ، ویری گڈ، روزہ سفارش کرے گا کہ اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روزے روکے رکھا، لہٰذا تو اس کے لیے میری سفارش قبول کر. پھر جنت جہنم سفارش کرے گی، 3 دفعہ جہنم سے بچاؤ کی یہ دعا مانگے گا، 3 دفعہ جہنم میں جنت میں داخلے کی دعا کرے گا. تو جنت سفارش کرے گی کہ اللہ تو اس کو محفوظ جنت میں داخل کر دے. جو جہنم سے بچاؤ کی کرے گا 3 دفعہ، تو جہنم کہتی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا لے. اس کے علاوہ کون سی چیز سفارش کرے گی؟ شہداء کریں گے. نیک اولاد کی سفارش کوئی نہیں ہے، وہ وہاں پہ ریسیو کرنے کے لیے جنت کے سارے دروازوں پر آئیں گے. ان کی سفارش نہیں ہے. شہید کی سفارش، شہید سب کی سفارش اللہ کی طرف سے. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات سمجھائی تھی، سفارش کے لیے اللہ اذن دے گا، اللہ دل میں ڈالے گا، اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا کہ فلاں 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 کے لیے سفارش کرو. اور وہ ان کو صرف آنر دینے کے لیے بلایا جائے گا کہ تم اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو لے جاؤ. 70 لوگوں کی سفارش کا آتا ہے شہید کے لیے کہ وہ 70 لوگوں کی سفارش، حافظ القرآن سفارش کرے گا. ٹھیک ہے، ہاں جی، 70 لوگوں کے لیے حافظ القرآن. اور اس کے علاوہ کچھ صلحاء نیک لوگ ہیں، ان کے لیے ان کی سفارش کا بھی آتا ہے کہ وہ بھی اللہ ہی ان کو دے گا، آنر دینے کے لیے بلائے گا اور کہے گا کہ اب تم سفارش کرو. اور پھر اللہ ہی ان کے دلوں میں ڈالے گا فلاں فلاں کے لیے سفارش کے نام بولو، اور فلاں کے نام بلوائے جائیں گے اور ان کے لیے سفارش کا معاملہ ہوگا اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ساری چیزیں علم کے ساتھ گواہی دینے والیاں ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. حدیث بتاتی ہیں، ہمارے پاس علم موجود ہے، گواہی موجود ہے، علم کی بنا پر حق کی گواہی ہے، وہ تو سفارش ہوگی. اس کے علاوہ خواہ مخواہ میں کہہ دیا جائے کہ فلاں پیر جو ہے وہ ہماری سفارش کرا کے جائے گا اور وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ چوکڑی مار کے بیٹھ جائے گا کہ نہیں جی میں تو جب جنت میں جاؤں گا جب میرے سارے مریدوں کو جنت میں آپ بھیجیں گے، ایسی کوئی بات نہیں. سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ کانسیپٹ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم جن کو پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو اور جن کو اپنا تم نے رب بنا کے رکھا ہوا ہے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اس لیے بناتے تھے مشرکین مکہ کہ وہ اللہ کے ہماری سفارش کروائیں گی، تو اللہ نے ان کی نیگیشن کی اور نفی کی اور کہا ایسی باتوں سے سفارش کا معاملہ نہیں ہوگا. ہاں جو باتیں حق کے ساتھ تمہارے پاس علم میں موجود ہے صرف انہی کے ساتھ سفارش کی بات ہوگی. جی ضرور. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، اور البتہ ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے. لَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے ضرور کہ اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر تم کدھر بہکائے جا رہے ہو. یعنی مشرکین مکہ بھی یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رب ہے، لیکن پھر فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تم کدھر بہکائے جا رہے ہو.
वक़ील ही कसम है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल की, वाव वा ज़बर वा का मतलब है यहाँ कसम, कसम है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल की कि या रब्बी, ए मेरे रब, इन्ना हाउलाई कौमुन ला युमिनून, ये वो लोग हैं जो मान कर नहीं देते। रसूल अल्लाह के कौल यानी रसूल अल्लाह के कौल की कसम खा के अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि ए मेरे रब, ये वो कौम है जो मान कर नहीं देती। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल होने से महफूज फरमाए। अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि कुरान के अहकामात को सुनते जाएं और सर तस्लीम हम करके उन बातों को अपने अमल में ढालते चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात हमारे हक में भी पूरी हो जाए कि ये वो लोग हैं जो मान कर नहीं देते, सुनते हैं, समझते हैं, जान लेते हैं, लेकिन फिर जब रस्म और रिवाज को खत्म करने का मौका आता है, कोई डेथ होती है, कोई भी खुशी का मौका आता है, तो आगे से कहते हैं हमारे घरों में तो ऐसा ही होता है, हम तो ऐसे ही करते हैं, हमने तो अपने बाप दादा को यही करते पाया। कुरान ही पढ़ेंगे, वो जो है वो जुमेरातें भी करेंगे और उसके बाद फिर वो 10वां भी करेंगे और सोयम भी करेंगे और 40वां भी करेंगे और फिर ये कहेंगे हम क्या करें भाई, हमारे तो खानदान में ऐसा ही होता है। कुरान पढ़ जाते हैं, सब कुछ कर जाते हैं, समझ भी जाते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, ये वो कौम है जो मान कर नहीं। मानना तो तभी है ना जब कहा कि हाँ माना और फिर अमल भी किया। मैं लाख कहती रहूं कि हाँ जी रेड लाइट पे जाना है और ग्रीन लाइट पे सिग्नल पे गाड़ी खड़ी होगी, लेकिन जब तक मैं ग्रीन लाइट पे गाड़ी खड़ी नहीं चलूंगी नहीं, रेड पे खड़ी नहीं करूंगी, तब तक मेरा मानना और नाम कहने में क्या फर्क है और अमल में, सही है ना। मुझे अमल से साबित करके दिखाना है कि वाकई मैंने माना है। अगर बातें पता चल गई हैं तो फिर उन पर अमल करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बात हमारी आ जाएगी कि सिर्फ हमने कौली तौर पर तो मान लिया था, लेकिन अमली तौर पर हमने उसका इनकार कर दिया। अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल होने से महफूज फरमाए जो कौल और अमल में तजाद रखते हैं। वो कौन होते हैं? अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिन निफाक़, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिन निफाक़, या बहुत ज्यादा ये दुआ मांगा कर। अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिन निफाक़ व अमली मिन रियाई व लिसानी मिनल कज़बी व आईनी मिनल ख़यानत। अल्लाह हमें निफाक से पाक करते। फस्फ़ह अन्हुम, इन्होंने मान का तो देना नहीं, तो अल्लाह ने सिखाया क्या करो, फस्फ़ह अन्हुम, छोड़ दो, दरगुजर कर दो, इग्नोर कर दो, इन लोगों को ओवरलुक कर दो। वकुल सलाम, और उनको कहो सलाम, सलामती हो भाई, ठीक है। वो नहीं पीछे पड़ कर आए कालू सलामा, उनको कहो अस्सलाम वालेकुम, छोड़ दो भाई। वो बहस करेंगे, तुमसे तकरार करेंगे, जदाल करेंगे, नहीं जी हम तो ऐसे ही करेंगे, नहीं जी ऐसे होता है, लाख आप बताते जाएं कुरान की बातों को, पढ़ भी लेते हैं फिर भी घरों में वही बातें कर रहे होते हैं कि नहीं। आप खुद जमे रहिए, आप खुद डटे रहिए, कम से कम अपने घरों में तो उन चीजों को नाफिज करें। दूसरी जगहों पे बताना आपका काम है, डंडे पे करवाना आपका काम नहीं है। लेकिन जब हम बदलेंगे, हमारे घर बदलेंगे, चंद घर भी बदलेंगे तो नस्लें बदलेंगी, इसी तरह चेंज आएगा। दूसरे क्या कर रहे हैं, छोड़ दे, नहीं मानते, बहस करने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने तरीका बता दिया, फस्फ़ह अन्हुम, दरगुजर कर दो, इग्नोर कर दो, ओवरलुक कर दो, और उनसे बहस करने की जरूरत नहीं। कुल सलामुन, उनको कहो अस्सलाम वालेकुम, फसौफ यअलमून, अनकरीब वो जान जाए। अल्लाह उन्हें खुद ब खुद सिखाएगा, अल्लाह उन्हें खुद ब खुद बताएगा। जाने से मना थोड़ी करे जा रहा है, उनको छोड़ दें, करने दें, लेकिन उनको बताना आपका काम जरूर, ठीक है, बताना काम जरूर है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दारोगा नहीं बना के भेजा गया था, तो मैं और आप भी तो दारोगा नहीं है ना, डंडे पे तो नहीं करा सकते। हाँ, हमने बताना जरूर है कि अल्लाह ने ये तरीका बताया, नबी का ये तरीका नहीं था। ये ना हो कि अल्लाह गजबनाक हो जाए हमारे ऊपर, लिहाजा बेहतर है कि इस चीज को ना किया जाए। अगर वो फिर भी करते रहे तो इग्नोर करें। समझ में आई? और उनसे बहस मुबाहिसा करके उलझने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ये बातें हमें समझा कर उन पर अमल की तौफीक अता फरमाते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह दुखान, सूरह दुखान मक्की सूरत है, इसमें 3 रकअत 59 आयात है। ये भी मक्का के तीसरे दौर में नाजिल होने वाली सूरत है, जबकि मुखालिफत मुशरिकीन मक्का की तरफ से बहुत जोरों पर शिद्दत से जारी थी।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ ان کے اوپر ایسے ہی قحط مبتلا کر دے ان کو جیسا قحط حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کے اندر آیا تھا. تو ان مشرکیوں کو اوپر بھی ایسے ہی قحط عطا فرما، نازل کر دے اور یہ اس قحط میں مبتلا ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کیا اور مکہ کے اندر شدید قسم کا قحط آ گیا. اچھا ہوا یہ کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی امید تھی کہ یہ لوگ آئیں گے اور آ کے مجھ سے دعا کے لیے کہیں گے اور میں دعا کروں گا قحط کو ٹلنے کی، اور این ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے جب قحط ان سے ٹلے تو یہ اسلام کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ دعا کی تھی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ دعا کروانے آتے تھے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے جو منصب آپ کو حاصل ہے کہ یہ عذاب کو ہم سے ٹال دیں. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نیت اور سوچ سے یہ دعا کی. قحط آیا، ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ قحط ہم سے ہٹ جائے تو پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے اگر یہ قحط ہم سے ہٹ گیا. اور ایسے ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، قحط ختم ہوا، لیکن وہ اپنی گھٹائی پر اڑے رہے. وہ مان کے نہ دیا، جو ان کی روش پہلے تھی اسی طرح رہی، ذرا بھی ان کا معاملہ جو ہے وہ نرمی کی طرف نہیں آیا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی اور بتایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین. حامیم قسم ہے اس واضح بین کتاب کی. الکتاب قرآن پاک کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کہ الکتاب کوئی عام سی کتاب نہیں ہے، چھوٹی موٹی بک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ ایسی الکتاب ہے، ایسی بیسٹ بک ہے جو مبین ہے، بین ہے، واضح ہے. اس کے اندر بہت ساری باتیں بڑی واضح ہیں، کلیئر کٹ ہیں، آرام سے سمجھ میں آتی جاتی ہیں، پڑھتے جاؤ اور سمجھ میں آتے چلی جاتی ہیں. یہ کہاں سے آئی ہے، کیوں اتنی بین ہے، کیوں اتنی الکتاب بیسٹ ہے؟ انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 مرتبہ نون زبر استعمال کیا ہے. انا، بے شک ہم نے، انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے. اس کو 2 دفعہ مشدد تشدید کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم یہاں پہ بتا رہے کہ یہ نکال دو دماغ سے بات کہ یہ خود گھڑ گھڑ کے لا رہا ہے یا کہیں اور سے آ رہی ہے. نہیں، اس کتاب کو، اس واضح بین الکتاب کو میں نے نازل کیا ہے. اور کیسے نازل کیا ہے، کب نازل کیا ہے؟ فی لیلۃ مبارکۃ، ایک نہایت برکت والی رات میں نازل کیا ہے. کیوں؟ انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی متنبع کرنے والے تھے. ہم ان لوگوں کو برے انجام سے متنبع کرنا چاہتے تھے، ہم ڈرانا چاہتے تھے کہ یہ کن بستیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں، کن اندھیروں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، یہ ان سے نکلے نہیں تو جہنم ان کا مقدر ہو جائے گی. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو ڈرا کر اور نیکی کی طرف لانا چاہ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل کیا. نازل نہ صرف اس کتاب کو برکت والی رات میں کیا، بلکہ باقی ساری کتابوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی برکت والی رات میں نازل کیا تھا. سمجھ میں آئی؟ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لیلۃ المبارکہ کیا ہے، لیلۃ القدر ہے، کیونکہ قرآن بتاتا ہے نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. تو قرآن ہی بتاتا ہے کہ یہ جو لیلۃ المبارکہ ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور قرآن ہی بتاتا ہے کہ ہم نے اس کو شہر عظیم کے اندر نازل کیا ہے. گویا رمضان المبارک کے اندر آنے والی لیلۃ المبارکہ، لیلۃ القدر، یہی وہ رات ہے جس میں اس قرآن کو نازل کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ دوسری جو روایات سے پتہ چل رہا ہے جو دوسری کتابیں ہیں وہ کب کب نازل ہوئی. تو سب سے پہلے صحف ابراہیمی آتی اور وہ پہلی رمضان کو نازل ہوئی. اس کے بعد 6 رمضان المبارک کو تورات نازل ہوئی. پھر 12 رمضان المبارک کو زبور نازل ہوئی. پھر جو ہے وہ 18 رمضان المبارک کو انجیل نازل ہوئی، اور 24 اور 25 کی رات میں اس قرآن پاک کو نازل کیا گیا. ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے ساری الہامی کتابوں کو لیلۃ القدر
یعنی اس قرآن اس پورے کے پورے رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا. اور قرآن کے لیے یہ آتا ہے خاص طور سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ المبارکہ لیلۃ القدر میں جب نازل کیا تھا تو لوح محفوظ سے اتار کر آسمان دنیا پر بھیج دیا تھا. اور اس کے بعد یہ گریجولی آہستہ آہستہ 23 سال کی مدت میں پے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کی جاتی رہی اور پوری کی پوری کتاب جو ہے وہ اس طرح سے دنیا میں پہنچائی گئی. ایک دن میں جب پہلا دن تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کی گئی تھی وہ بھی رمضان المبارک ہی کی رات اور وہ بھی لیلۃ القدر کی رات. سمجھ میں آئی؟ تو روایت سے جو پتہ چلتا نا 24-25 کی رات اس میں تو یہ آسمان دنیا پر اتار دیا گیا تھا. لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی ہے وہ کون سی لیلۃ القدر کی رات ہے جو ہم تلاش کرتے ہیں؟ تاک راتوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اب ہے کہ یہ بھی پھر تاک راتوں میں ہی نازل ہو گئی تھی. بہت سارے کچھ مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ شب برات ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے آ رہا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. اس کے اندر ہر امر کا حکمت بھرا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی جو صورت ہے اس کے اندر آتا ہے نا کہ فیہا باذن ربہم من کل امر، ہے نا؟ اس میں تنزل علیہم الملائکۃ، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر امر کا فیصلہ لے کر. تو ہر امر کا فیصلہ لے کر تو لیلۃ القدر والی رات میں نازل ہو رہے ہیں، سورہ قدر میں ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ لیلۃ المبارکہ سے مراد وہ ہے شب قدر کی رات ہے جس میں سارے کے سارے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ شب برات کی رات وہ رات نہیں ہے جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں. شب برات کی رات وہ نہیں ہے رات جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں. فیصلے شب قدر ہی کی رات میں کیے جاتے ہیں. قرآن میں دونوں جگہوں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ رات جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، رزق کے، موت کے، مال کے، اولاد کے، جو بھی فیصلے ہوتے ہیں زندگی موت کے، وہ سب کب ہوتا ہے؟ شب قدر میں ہوتا ہے، شب برات میں نہیں. ٹھیک ہے؟ بہت ساری احادیث آتی ہیں شب برات کی فضیلت کے حوالے سے، لیکن ان میں سے کوئی حدیث بھی مستند اور صحیح نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ضعیف احادیث. وہ ضعیف احادیث ہے اور ضعیف احادیث کے اوپر ہم اپنے عقیدوں کو بیس نہیں بناتے. ٹھیک ہے؟ ضعیف احادیث پہ ہم عقائد کو بیس نہیں کرتے، اپنی عقیدوں کو ہم اپنے اس پہ بنیاد نہیں رکھتے. جب قرآن ہمیں صاف صاف بتا رہا ہے اور ایک نہیں دو جگہ پر بتا رہا ہے کہ سارے اعمال کے فیصلے اس برکت والی رات میں کیے جاتے ہیں، تو یہ برکت والی رات کون سی رات ہے؟ لیلۃ المبارکہ، لیلۃ القدر کی رات ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ دونوں جگہوں سے ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ قرآن اسی رات کو نازل ہوا اور اسی رات کو فرشتے اترتے ہیں، اپنے رب کے ہر حکم کو لے کر اترتے ہیں. تو اب اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جی شب برات کی رات کی بڑی فضیلت ہے اور اس میں جو ہے عبادت کی جائے اور اس میں جو ہے اپنے بخشش کے معاملات کیے جائے اور اس میں زندگی موت کے فیصلے ہوتے ہیں اور جی فلانے سے دعائیں اپنی بخششیں کرا لو اور یوں ہو رہا ہے معافیاں مانگ لو، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں اب اچھی طرح سے ہم نے پڑھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس کو ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ یہ شب برات کی رات کا کانسیپٹ غلط ہے. سمجھ میں آ گئی؟ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی شب برات کی رات میں پوری رات جاگا، نہ آپ نے کوئی اس کا روزہ اسپیشل رکھا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی برکت کے حوالے سے کوئی مستند حدیث بتائی ہے. صحیح ایک حدیث آتی ہے جس میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہنچے تھے، حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا آپ اپنے بستر پر نہیں، آپ سمجھی کہ کسی دوسری زوجہ کے پاس ہیں تو وہ گئی دیکھنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے باہر کھڑے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں قبروں کے لیے. بس
سمجھ آئی؟ یعنی کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی اس دن. تو بس ایک یہ روایت ہمیں صحیح ملتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو اس رات کو جگایا ہو. سمجھ آ گئی؟ یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر شب برات کا روزہ رکھا ہو. شب برات 15 رمضان کو آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھتے تھے. تو ایک روزہ نہیں، پھر آپ 3 روزے رکھتے تھے ایام بیس کے. تو 13 کو بھی رکھے، 14 کو بھی رکھے، 15 کو بھی رکھے تاکہ سنت پوری کریں. لیکن ایک روزہ اسپیسیفکلی مخصوص کر دینا یہ بدعت ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ اچھی طرح سے آپ لوگوں کو شب برات کا کانسیپٹ ہو جانا چاہیے. کئی دفعہ اس بات کو ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں. جو نئے آنے والے ہیں اس کو یاد کر لیجئے، اچھی طرح سمجھ لیجئے. شب برات کی کوئی حیثیت فضیلت کے حوالے سے ہمارے اسلام کے اندر، ہماری شریعت میں موجود نہیں ہے. جو باتیں تھی وہ میں نے آپ تک بتا دی ہیں. اور آنے ٹی وی سے ہم نے دین سیکھنا ہی نہیں. ٹی وی سے ہم نے دین نہیں سیکھنا، اخباروں سے ہم نے دین نہیں سیکھنا. دین ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھا اور قرآن سے سیکھا. ٹھیک ہے؟ اب اوتھینٹک مولاناز بھی چینج کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں، اب چونکہ اس بات کو بہت زیادہ غلط رنگ دے دیا گیا، بڑی بڑی عبادتیں بنا دی گئی، بڑے بڑے نوافل بنا دیے گئے. اتنی دفعہ یہ پڑھے قل ہو اللہ، اتنی دفعہ پڑھے، اتنی پہلی رکعت میں، اتنی دفعہ دوسری رکعت میں، 75 دفعہ، پتہ نہیں کیا کیا. تو اب جو ہے نا علماء کو بھی یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں اور علماء اب نیگیٹ کر رہے ہیں. جو صحیح قرآن اور حدیث کو لے کے چل رہے ہیں یہ اہل سنت والجماعت کے ہی، وہ اب اس کو نیگیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے دین میں یہ بدعت کا رنگ اختیار کیا جا چکا ہے. اب وہ خاص طور سے نیگیٹ کر کے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کوئی حدیث اس کے حوالے سے مستند اور صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کو نہ کیا جائے. سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا یہ مت سمجھیے کہ علماء نے کہا ہے یا دین میں قرآن میں ایسا اور ٹی وی میں ایسے آ رہا ہے یا جی اخباروں میں ایسا آ رہا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے پڑھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے، تو پھر ایسے اعمال کو اوائڈ کیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جانا زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہی ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلو بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے. تو لہٰذا بدعت کو چھوڑ دینا ہے، نہیں تو آپ حوض کوثر کے پانی سے ہم محروم نہ رہ جائیں. اللہ ہمیں صحیح دین کا علم اور فہم عطا فرمائے اور ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امرا من عندنا، ہماری طرف سے حکم فیصلے صادر کیے جاتے ہیں. انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے تھے. رحمتم من ربک، ایک رحمت تیرے رب کی طرف سے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. رب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا رب ہے. وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے اس کا بھی وہ رب ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم واقعی یقین رکھتے ہو تو اللہ پر یقین رکھو. اللہ نے نبی کو کیوں بنا کے بھیجا؟ ایک رحمت کے طور پر. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے رحمت للعالمین جہانوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کے طور پر بنا کر بھیجا تھا اور اللہ ہی نے بھیجا. اگر یقین رکھنا ہے تو اس پر رکھیں کہ یہ سب کام اللہ کے ہیں. لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ. یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی ہے اور وہی زندگی بھی عطا کرتا ہے اور وہ موت بھی دینے والا ہے. ربکم، وہ تمہارا رب ہے. رب آبائکم الاولین، اور تمہارے گزرے ہوئے جو پچھلے تمہارے آباء و اجداد تھے ان کا بھی وہی رب تھا. تمہارا بھی رب اللہ ہی ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب وہی تھا. بل ہم فی شک یلعبون، لیکن کیا ہے، اپنے شک اور کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، شک میں مبتلا ہیں. فرتقب، انتظار کرو، بس انتظار کرو. یوم تأتی السماء بدخان مبین، کھیل میں پڑے رہنا چاہتے ہو، شک میں مبتلا ہو، کھیل کود میں تماشے میں زندگی گزارتے ہو، ٹھیک ہے، انتظار کرو اس دن کا جس دن آسمان آئے گا بدخان مبین، ایک دھواں لیے ہوئے، صریح دھواں، واضح دھواں لیے ہوئے آئے گا. آسمان دھواں دھواں ہو جائے گا. قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے بھی یہ ایک بڑی نشانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی 10 نشانیاں بتائیں اور فرمایا
قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 علامات یکے بعد دیگرے ظاہر نہ ہو جائیں. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھواں، دابۃ الارض، یاجوج اور ماجوج کا خروج، عیسیٰ بن مریم کا نزول، زمین کا دھسنا ایک مشرق میں، پھر دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں، یعنی مشرق زمین دھس جائے گی. اور عدن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی لے جائے گی. یہ صحیح مسلم کی حدیث آپ کو میں نے سنائی ہے. اس میں دھواں، ایک دھواں لیے ہوئے آئے گا، گویا ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو جائے گا، پورا آسمان دھواں دھواں ہو جائے گا. ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے لاہور کے اندر اسموگ آئی تھی اور حالات یہ ہو رہے تھے کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، اور جن کو سانس کی تکلیف ہے اور جو ریسپریٹری پرابلمس کا شکار ہے ان کے لیے کتنا مشکل ہو گیا تھا سروائیول وداؤٹ نیبولائزیشن. ان کا سروائیول بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا تھا، اور وہ ضرور ہی نیبولائز کر رہے تھے تب ان سے سانس لیا جا رہا تھا. عام بندے کو نہیں سانس آ رہا تھا تو سانس کے مریضوں کو کیا سانس آ گا. تو گویا اس وقت بھی جب قرب قیامت میں جب دھواں آئے گا تو کچھ اسی قسم کا دھواں ہوگا کہ حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دھوئیں سے قرآن پہلے بتاتا ہے یغش الناسا، وہ لوگوں کے اوپر چھا جائے گا، پورے کے پورے چھا جائے گا، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہوگا. ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب. کتنا ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا سانس لینا اس وقت، دردناک عذاب بتایا جا رہا ہے. حدیث کے حوالے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دھوئیں کے ساتھ جو کافر ہوں گے ان کے لیے ہر جگہ سے جو ہے نا ان کی، آپ نے فرمایا وہ دھواں جب چھا جائے گا تو مومن پر اس کا اثر صرف زکام کے جیسا ہوگا. اثر وہ سب کو کرے گا لیکن مومن پر اثر کیسا ہوگا؟ جیسے کہ ہلکا سا زکام ہوا ہو، اور کافر کی نس نس میں وہ بھر جائے گا اور اس کے ہر منفذ سے نکلے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. یہ کب آئے گا؟ یہ کتنے عرصے میں آئے گا؟ کتنا قریب ہوگی اس وقت قیامت؟ 10 نشانیوں میں سے یہ موجود ہے، لیکن یہ کب آئے گا اللہ ہی جانتا ہے. اللہ نے اس سے پہلے ہی اپنے پاس. لوگ کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو دور کر دے. انا مؤمنون، ہم ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا لہم الذکر، ان کی غفلت کہاں دور ہوگی، ان کو کہاں نصیحت آئے گی. وقد جاءہم رسول مبین، ان کے پاس تو ایک رسول بین واضح رسول آ چکا تھا، انہوں نے تو اس کی نہیں مانی. اب کہاں سے ان کی بات جو ہے ان کو ہدایت نصیب ہوگی؟ ان کو کوئی نصیحت نہیں ملے گی. لاکھ وہ کہتے رہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن وہی بات ہے نا، فرعون نے بھی اپنی موت کو دیکھ کر جب ڈوبنے لگا تھا تو کہہ دیا تھا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں موسیٰ کے رب کو مان گیا. لیکن اس وقت جب توبہ کا دروازہ تو بند ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے نہیں، اس وقت کیا ہوگا؟ اب ان کے پاس تو رسول آیا تو انہوں نے اس کو نہیں مان کے دیا، اب کیا ان کو نصیحت ہوگی؟ ثم تولوا عنہ. ان کا حال تو یہ ہے کہ پھر وہ سب ان کے پاس جب رسول آیا بھی تھا نا، واضح بین باتیں کرنے والا رسول بھی، پھر بھی وہ اس سے پھر گئے تھے. ثم تولوا عنہ، وہ پھر گئے تھے اپنے رسول سے. وقالوا، اور الٹا کہنے لگے معلم مجنون، کہ یہ سکھایا پڑھایا جادوگر ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ کی باتیں بتانے والے لوگوں کو بھی لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے آ کے الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں. ایسے آج کے دور میں اب نہیں ہو سکتا. تو جب اللہ کی آیات نشانیاں سب آتی بھی ہیں، بھیجا ہوا اللہ کا کوئی بندہ لوگوں کو بتاتا بھی ہے، تو الٹا جا کے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اپنی باتیں کرتا ہے، یہ تو پتہ نہیں سکھایا پڑھایا ہے، الٹا مجنون ہے. اِنَّا کَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا، اور اگر ہم ذرا سا بھی عذاب ان سے ہٹاتے، اِنَّكُمْ عَائِدُونَ، وہ دوبارہ کرنے لگ جائیں گے. اگر اللہ عذاب ہٹائے گا تو وہ دوبارہ کرنے لگ جائے. اور ایسا ہی کیا تھا. ابو سفیان نے بھی بڑی دعوے کیے تھے کہ آپ دعا مانگے قحط ہم سے ٹل جائے، اور جب قحط ٹل گیا تو عائدون کا معاملہ کیا، اب دوبارہ اپنی اسی روش پر جاری رہے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، اس دن ہم ضربیں لگائیں گے. بطشۃ الکبریٰ، بڑی بڑی ضربیں. یہ کون سی ضربوں کی بات کی جا رہی ہے؟ انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. اللہ نے انتقام لیا. جو ابو سفیان نے یہ سارے کا سارا قحط ٹلنے کے بعد
جب اسی روش کا اعادہ کیا، اسی بات پر جمع رہا، ڈٹا رہا، تو اللہ نے کیسا انتقام لیا، ضربوں پہ ضربیں لگائی گئی، وہ بدر کا معاملہ ہوا۔ یہ اسی بدر کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر ایسا وقت آئے گا کہ ہم بڑی ضربیں لگائیں گے، اور اللہ نے اس دن کتنے ہزار فرشتے اتارے تھے جو کہ جا کے مشرکین مکہ کے 25 یا 24 سرداران مکہ کو مار دیا تھا انہوں نے، 70 قتل کیے تھے، جن 70 میں سے 24 یا 25 سردار جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، صرف وہی بچے تھے جن کو اسلام نصیب ہوا تھا۔ لیکن اللہ کی طرف سے بطشۃ الکبریٰ کا معاملہ، بڑی بڑی ضربیں لگائی گئی تھی۔ جب یہ واپس پلٹ کے آئے نا، ابو سفیان وہاں پہ پہنچے تو ابو لہب بیٹھا ہوا تھا ادھر کعبہ کے سائے میں، تو حضرت عباس کا گھر تھا وہاں پر۔ حضرت عباس تو وہاں پہ قیدی بنا لیے گئے تھے، لیکن حضرت عباس کی بیوی اور ان کا ملازم جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھا۔ تو ابو سفیان سے نے جب پہنچے اور ابو سفیان سے پوچھا ابو لہب نے کہ بتاؤ کیا رہا، تو ابو سفیان نے بتایا کہ ایسے لوگ تھے، پتہ نہیں وہاں سے کیسے چتکبرے گھوڑے تھے جو پگڑیوں والے تھے، اور ایسی گھوڑوں پہ سوار تھے، اور ایسے نشانے مار رہے تھے کہ ہماری جوڑ پر انہوں نے ضربیں لگائیں، اور پتہ نہیں وہ کون سی مخلوق تھی، ہم نے تو آج تک انہیں ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا، تو وہ پتہ نہیں کون تھے۔ تو آگے سے جو یہ تھے حضرت عباس کے جو غلام تھے، انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ وہ فرشتے تھے اللہ نے جو بھیجے تھے۔ تو اس نے اٹھا کے، ابو لہب نے اٹھا کے مارا اس کو، ان کے جو نوکر تھا، غلام تھا، اس کو مارا۔ تو جو ان کی حضرت عباس کی بیوی تھی ام الفضل، انہوں نے اٹھا کے پھر ابو لہب کو مارا، اور ابو لہب کو ایسا مارا کہ ابو لہب کو زخم آ گیا، اور اسی زخم سے پھر وہ مرا تھا۔ ہاں جی، تو یہ ایسے معاملہ ہوا۔ تو ضربوں کے ضربیں تو وہاں لگائی گئی، یہاں ضرب ابو لہب کو بھی لگی، اور اسی وجہ سے جو ہے پھر وہ مر گیا تھا۔ بعد میں اس کا وہ زخم اتنا بڑا ابلا بن گیا، اور پھر وہ اسی پک گیا، اور وہ اس کی وجہ سے وہ مر گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہاں پہ بتا دیا کہ دیکھو ہم ان قریب ایسا دن آئے گا کہ ہم تم سے انتقام لیں گے۔ یہ تھا اللہ کا انتقام جو اللہ نے ان سے لے کر دیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور البتہ یقیناً ہم نے آزمایا تھا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم فرعون کی قوم کو بھی ہم نے آزمایا تھا، وجاءہم رسول کریم، اور جب ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا تھا۔ کون سا رسول آیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس۔ ان ادو، وہ کہنے لگے کہ ان کو دے دو، حوالے کر دو، الیہ، میری طرف، عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو میری طرف، میرے حوالے کر دو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کے یہی کہا تھا کہ اس بنی اسرائیل کے قوم کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اس قوم کو میرے حوالے کرو، وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ سرکشی نہ کرو، اللہ کے اوپر سرکشی نہ باندھو، انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس دلیل روشن لے کر آیا ہوں، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي، لیکن وہ مانے نہیں، تو پھر انہوں نے کہہ دیا بے شک میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی، وَرَبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی بھی، ان ترجمونی، یہ کہ تم مجھ پر حملہ آور ہوتے ہو۔ رسولوں کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے، اور یہی بات حضرت موسیٰ نے کہہ دی کہ تمہارے اور میں اپنے رب سے کی پناہ میں نے لے لی ہے، تم میرے اوپر ظلم نہ کرو، مجھے رجم نہ کرو، مجھ پر حملہ آور نہ ہو، میں پناہ لے چکا ہوں۔ اور اللہ کے نبی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچا لے گا۔ اور جتنے بھی آپ کے اوپر 17 قتلانہ حملہ ہوئے، اللہ نے ہی ان کو بچایا تھا۔ تو یہاں پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر یہ بات بتائی کہ میں پناہ لے چکا ہوں، لہٰذا مجھ پر حملہ مت کرو، وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے فَاعْتَزِلُونِی، بس مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے بھی پھر رک جاؤ، باز رہو۔ فَدَعَا رَبَّهُ، پھر پکارا اس نے اپنے رب کو، أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، یہ کہ یہ جو قوم ہے یہ تو مجرم قوم ہے۔ تو اللہ نے پھر کیا کیا، جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے حکم دے دیا، اللہ نے حکم دیا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، نکل جا راتوں رات میرے رب بندوں کو لے کر، إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تم لوگ کا پیچھا ضرور کیا جائے گا، تم راتوں رات میرے بندوں کو لے کے نکل جاؤ۔
اللہ کا حکم آیا کہ راتوں رات بندوں کو لے کر نکلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا رات کے وقت سفر کیا کرو کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی راتوں رات نکلنے کا حکم آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رات کے وقت ہی مدینے کی طرف ہجرت کا معاملہ شروع کیا. اور اگر ہم دیکھیں تو معراج کا سفر بھی راتوں رات ہی ہوا تھا. تو رات کے وقت سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تاکید کی کہ رات کو سفر کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ رات کو زمین لپیٹ دیتے ہیں. اللہ نے حکم دیا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، راتوں کو لے کر نکل، تیرا پیچھا کیا جائے گا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ، اب جب وہ نکل گئے ساری کی ساری قوم بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر جب وہ نکل گئے تو آگے جب گئے تو وہاں پہ بحر قلزم موجود ہے اور آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی قوم. فرعون والوں کو پتہ چل گیا قبطیوں کو کہ یہ آگے نکل گئے ہیں. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو طریقہ بتایا کہ مار اپنا عصا، تو سمندر پھاڑ دیا گیا. ساری کی ساری قوم گزر گئی. پیچھے سے فرعونی آ رہے ہیں. ادھر جب پہنچے کراس کر لیا گیا سمندر تو پھر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جیسے کہتے ہیں کھل جا سمسم، تو کھل جا سمسم ہوا تو سمندر پھٹا. اب وہ دوبارہ مار رہے ہیں اپنے عصا کو کہ بند ہو جا، سمسم کروں گا تو بند ہو جائے گا. اسی طرح مارنے سے پھٹا تھا، مارنے سے بند ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ، چھوڑ دے سمندر کو چھوڑ دے. رَهْوًا کھلا ہوا، اس سمندر کو کھلا ہی چھوڑ دے. اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، بے شک اس لشکر کو ہم غرق کرنے والے ہیں. اور اللہ نے سارے کے سارے لشکر کو کیسے غرق کیا فرماتا ہے اللہ کم ترکو من جنات وعیون، کتنے ہی باغات تھے جو انہوں نے چھوڑ دیے اور چشمے چھوڑ دیے. وزروع، اور کھیتیاں چھوڑ دی. ومقام کریم، اور وہ بہترین مقام شاندار محلات جہاں وہ رہتے تھے وہ سب ترکو چھوڑ گئے. ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور وہ نعمتیں جن میں وہ مگن رہتے تھے. کذالک، بس اسی طرح ہوتا ہے. وَأَوْرَثْنَاهَا، اور وارث بنا دیا ہم نے قومًا آخرین، دوسری قوم کو جو بعد میں آئی تھی. یہ بعد میں کون وارث بنے تھے؟ یہ بنی اسرائیل کا کہیں سے پتہ نہیں چلتا کہ بنی اسرائیل ہی کو اللہ نے وارث بنایا تھا. دوسرے کچھ لوگ آ کے وہاں آباد ہوئے تھے اور اللہ نے ان کو ان ساری چیزوں کا وارث بنا دیا. فما بکت علیہم السماء والارض، بس نہ رویا ان کے اوپر آسمان اور نہ ہی زمین. وما کانوا منظرین، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی گئی. اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ معاملہ یہ کیا گیا کہ نہ ان کو ایسا ڈبویا، ایسا غرق کیا. سارے باغات، چشمے، کھیتیاں، محلات، نعمتیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لی. اور ان کی ان روش کے اوپر نہ آسمان رویا نہ زمین. آسمان اور زمین کے رونے کی کیا بات کی جا رہی ہے؟ اصل میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آسمان کے دو دروازے، ایک دروازے سے رزق آتا ہے اور دوسرے دروازے سے اعمال جاتے ہیں. جب بھی کوئی نیک آدمی مرتا ہے تو یہ دروازے روتے ہیں. نیک آدمی کے مرنے پر آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے. تو یہ زمین آسمان نیک آدمیوں کے مرنے پر روتے ہیں، لیکن ان کے مرنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین. کیوں نہیں روئے؟ پیچھے بتایا نا انہم قوما فاسقین، یہ تو فاسق قوم تھی. یہ فاسق قوم تھی، لہٰذا ان کے اوپر کوئی بھی رونے والا نہیں بچا. کیا ان کا جرم تھا؟ اللہ نے کس جرم پر ان کو پکڑ لیا تھا؟ ان کی فسق، نافرمانی. وہ اپنی ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق نہیں پکارتے تھے، اس کی باتوں کو مانتے تھے، انہی پر چلتے تھے. ہسٹری ہمیں بے شمار کازز بتاتی ہے، زمین ہلی، پلیٹیں ہلی، زلزلے آئے، سیلاب آیا، پانی ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا، لیکن اللہ نے ہمیں وجہ بتا دی ہے کہ انہم کانوا قوما فاسقین. اللہ اہلکناہم بذنوبہم کا معاملہ کرتا ہے، گناہوں پہ پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سکھا دے اور سمجھا دے. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور البتہ یقیناً نجات دے دی ہم نے بنی اسرائیل کو اس رسوا کن عذاب سے. کون سا رسوا کن عذاب تھا؟ من فرعون کے عذاب سے. انہ کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ اونچے درجے کا حد سے گزرنے والا انسان تھا.
تو گویا حد سے گزرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاملات کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھا دے اور بعد میں آنے والوں کے لیے جو چھوڑ گئے تھے وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ لَيَقُولُونَ، یعنی یہ بات یہ تھی کہ ان کی حالت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری قوموں پر ترجیح دی، انہیں ایسی نشانیاں دکھائی جن میں صحیح آزمائش تھی ان کے لیے۔ اللہ ہمیں ان باتوں سے حقیقت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس سے پسند آ جائیں۔ صدق اللہ العظیم، آمین ثم آمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، آمین ثم آمین۔ سورہ زخرف آیت نمبر 50 تک ہم نے کیا تھا، آج آیت نمبر 51 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ونادى فرعون فی قومہ، فرعون نے پکارا فی قومہ اس کی قوم میں، قالا کہنے لگا، یا قومی اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا نہیں ہے واسطے میرے بادشاہت مصر کی، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ جو نہریں جاری ہیں میرے نیچے سے، افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ فرعون نے اپنی قوم میں لوگوں کو پکار کر کہا، کیا یہ مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ یہ جو نہریں میرے نیچے سے جاری ہیں تمہیں یہ نظر نہیں آ رہی؟ کیا ہوا تھا؟ یاد کر لیجئے، دوہرا لیجئے۔ کہاں پر تھے ہم؟ سورہ زخرف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ کتاب میں نے تمہارے لیے نازل کی ہے، اور یہ تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے بڑا شرف کی بات ہے کہ یہ کتاب قرآن پاک میں نے تمہارے لیے نازل کر دی ہے، تو لہٰذا اس شرف کو محسوس کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالو، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو سوف تسألون، تم سب سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہ قرآن تم نے اپنے لیے حجت بنایا تھا یا اس کو اپنی خلاف حجت بنایا تھا۔ یہ سمجھایا گیا کہ یہ قرآن تمہارے حق میں شفاعت کرے گا قیامت میں بھی اور دنیا میں بھی، تمہارے لیے بلندی اور شرف کا سبب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو کتنے ہی رسولوں کو میں نے پہلے بھی بھیجا تھا، اور کتنے ہی میں نے رسولوں کو بھیجا، انہوں نے یہی ہر ایک کو مشورہ دیا اور یہی ہر ایک کو پیغام پہنچایا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کو اپنا معبود بنا کے چلو۔ لیکن کیا ہوا؟ لیکن لوگوں نے ایسا نہیں کیا، رسولوں کو ماننے سے انکار کیا، اور اللہ نے پھر اس کے بعد فرعون کی قوم کی مثال دے کے سمجھایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے فرعون کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تھا، اور لوگوں نے کیا کیا؟ فرعون اور اس کے جو اہل سلطنت تھے انہوں نے کیا کہا؟ جب اللہ نے ان کو بھرپور قسم کی نشانیاں ایک کے بعد دوسری، یک کے بعد دیگریں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اتاری بھی، لیکن انہوں نے ان نشانیوں کے اوپر ٹھٹھے مارے اور اس کے نبی کی نشانیاں دیکھ کر واضح طور پر انکار کر دیا، مان کے نہ دیا۔ ہر موقع پر وہ اپنے نبی کے پاس آتے اور آ کے یہ کہتے کہ اپنے رب کے اوپر سے تم اپنے رب سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب ٹال دے۔ اور یہ کیوں دعا کرواتے تھے؟ کہتے تھے کہ تمہیں جو منصب اللہ نے دیا ہے، یعنی تمہیں جو منصب حاصل ہے اللہ کی طرف سے، گویا نبی کے منصب کو مانتے بھی تھے لیکن پھر بھی اتنے زیادہ تھے کہ بات کو مان کر دیتے نہیں تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جب ہم ان سے نبی کی دعا کو قبول کر کے ان سے وہ عذاب ہٹا دیتے تو وہ پھر سے وہی کام کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو پھر اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ ایک روز فرعون نے کہا اپنے لوگوں کے درمیان میں، اپنی قوم کے درمیان میں پکار کر کہا کہ دیکھو یہ مصر کی بادشاہت کیا میری نہیں ہے؟ دیکھو میرے نیچے سے یہ نہریں جاری ہو رہی ہیں۔ گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو میری پالیسیز، میرا طریقہ، میرا جو ساری پلاننگ اور میری اسٹریٹجیز جو میں اس ملک میں چلا رہا ہوں،
اسی کی بدولت اور اسی کے بلبوتے پر تو تمہارے ایگریکلچر جو ہے وہ فلرش کر رہے ہیں، تمہارا ملک ترقی کر رہا ہے، تم اتنے اونچے درجے پر جا رہے ہو، کہاں سے تم تھے اور کیا میں نے تمہیں کس لیول پر لے گیا ہوں، افلا تبصرون، تمہیں نظر نہیں آتا؟ تو یہی جو ہے بیسیکلی فرعونی حکمرانوں کا اصل جو معاملہ ہے وہ یہی ہے، اللہ کو وہ مانتے ہیں۔ فرعون بھی جو تھا وہ اللہ کو مانتا تھا، لیکن وہ یہ کہتا تھا اور اس کا جو انداز فکر تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو خطہ جس پہ بادشاہ مجھے بنایا گیا ہے، یہاں پلاننگ میری چلے گی، یہاں احکامات میرے چلیں گے، یہاں منشور آئین اور قانون میرا چلے گا، میرے حکم کے مطابق اس خطۂ زمین پر جہاں کی بادشاہت مجھے دی گئی ہے، جس کو میں لے کر چل رہا ہوں، میں اس کو بھرپور جو ہے وہ فلرش کروا رہا ہوں، یہاں نظام میرا چلے گا۔ یہی فرعونی سوچ ہے اور یہی فرعون بھی کرتا تھا، اور یہی ہر دور میں فرعونی حکمرانوں کا طرز طریقہ رہا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نہریں میرے نیچے سے جاری ہیں، نیچے سے جاری نہروں سے یہی مراد ہے کہ آبپاشی کا نظام اتنا اچھا ہے کہ وہاں بھرپور قسم کی کھیتی باڑی ہو رہی ہے اور زرخیزی موجود ہے۔ ام انا خیر من ھذا الذی، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے، ہوا مہین، یہ تو ذلیل اور رسوا، نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہہ رہا تھا یہ تو ذلیل قسم کا انسان ہے، یہ تو رسوا قسم کا انسان ہے، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، میں بہتر ہوں یا یہ بندہ بہتر ہے؟ ولا یکاد یبین، یہ تو اپنی بات بھی صحیح طرح سے کھول کے بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فصاحت اور بلاغت میں تھوڑی کمی تھی، تو جس کے حوالے سے اس نے کہا یہ شخص یہ تو اتنا زیادہ ذلیل اور نعوذ باللہ انسان ہے کہ وہ تو اپنی بات بھی کھول کے بیان نہیں کر سکتا، یہ تو اس طرح کا ہے، تو میں بہتر ہوں یا یہ بندہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، کیوں نہیں اس کی طرف ڈالا گئے کنگن سونے کے؟ گویا وہ فرعون کہہ رہا ہے کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ اتنا ذلیل اور رسوا نعوذ باللہ، اور یہ تو اپنی بات بھی صحیح طرح بیان نہیں کر سکتا، کیوں نہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے، اگر یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے تو اللہ نے اس کو کیوں نہیں سونے کے کنگنوں میں جو ہے وہ اس کی طرف اتارے؟ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا فرشتوں کا کوئی دستہ اس کی ارذلی میں کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ؟ یعنی اگر یہ اتنا ہی بہترین انسان تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو سونے کے کنگنوں میں تولتا، اس کی طرف سونے ہی سونا ہوتا، یعنی ان کے لیے کیا ضروری تھا کسی کو بھی اوپرلے درجے پر فائز کرنا، یا اس کو ماننے کے لیے کیا ضروری تھا کہ وہ بہت دنیاوی طور پر دولت مند ہو، اور دولت مند بھی ہو اور بہت زیادہ، یا اگر وہ یہ چیزیں نہیں رکھ رہا تو پھر فرشتوں کا کوئی نہ کوئی دستہ اس کی مدد کے لیے آتا، یہ بہت ضروری تھا۔ اتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی، لیکن ڈھیٹ اتنے ہیں کہ پھر کوئی نہ کوئی اور ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں۔ جس نے ماننا ہے وہ بغیر نشانیوں کے بھی مان جاتا ہے، اور جس نے نہیں ماننا وہ صاف ستھری اور باقاعدہ کلیئر کٹ نشانیوں کے باوجود بھی ایک ہیلے بہانے اور حجتیں اور بس ایک کے بعد دوسرے کوئی نہ کوئی ایکسکیوزز جو ہے وہ لگاتے چلے جاتے ہیں۔ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، پس ہلکا پایا قوم کو اس کی، فَأَطَاعُوهُ، اور ساری کی ساری قوم نے اس کی اطاعت کر لی۔ گویا فرعون نے اپنی قوم کو بہت ہلکا پایا اور ساری قوم کیسی رہی کہ اس کی اطاعت کر گئی۔ فرعون نے اپنی فرعونیت اور حکمرانی کے لیے اپنی قوم کو بڑا ہلکا پایا، کیونکہ وہ جو کہتا تھا اس کی قوم وہی کرنے لگ جاتی تھی، وہ جو کہتا وہ جیسے کہتا اس کی قوم اس کے آگے اٹھ کے بولتی نہیں تھی، ظالم اور جابر حکمران کے آگے کلمہ حق نہیں پکارتی تھی، کیا کرتی تھی؟ فَأَطَاعُوهُ، بس سب نے اس کی اطاعت کر لی۔ تو گویا یہ طریقہ بھی یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے ظالم اور جابر حکمران تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں اور ہر قسم کی احکامات تمہیں دیتے چلے جائیں اور ایسے قوانین بنا دیں جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہوں، تو قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے احکامات کے آگے کسی کے حکم کی ضرورت جو ہے وہ نہیں چلتی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ نہیں اٹھتے اور اطاعت کر لیتے ہیں ظالم جابر حکمرانوں کے خلاف، وہ قوم بہت ہلکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم سے پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کو فرماتے ہیں انہم کانوا قوما فاسقین، وہ قوم فاسق قوم تھی، نافرمان قوم تھی۔ اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں
کیا ہم اپنے اوپر جو مسلط ظالم جابر حکمران جو اپنی منمانی کر کر کے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے قوانین کو بنانے کے بجائے، قرآن کے منشور کو اپنا آئین اور نظام بنانے کے بجائے اپنی پالیسیز لے کر آتے ہیں، اپنی چیزوں کو مرتب کرتے ہیں، کیا ہم ان کے خلاف اٹھتے ہیں؟ اور اگر اٹھتے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں اٹھتے تو ہم کون ہیں؟ قومن فاسقین، ہم بھی فاسق قوم میں شامل ہونے والے ہیں۔ آج سعودی عرب میں جو ان کا حکمران ہے وہ کیسے قوانین کو چینج کر رہا ہے، اگر جو اس کے خلاف اٹھ کے بولتے ہیں تو ان کو وہ کیا کرتا ہے، اٹھ کے ان کو جو ہے وہ جیل میں ڈلوا دیتا ہے اور ان کو روپوش کروا دیا گیا۔ جو اٹھ کے بولا اس کے آگے اس کو انہیں سین سے ہی آؤٹ کر دیا، ان کی جاب سے ان کو معزول کر دیا۔ یہ فرعونیت ہے، یہ فرعونی حکمرانوں کا طرز طریقہ ہے۔ مسلمان حکمران ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ اور جو قوم ہے اس کو بھی طریقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو ظالم جابر حکمران اس طرح کرے گا تو قوم کو کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو ہلکا نہیں سمجھنا بلکہ اٹھ کے اس کے آگے کلمہ حق پکارنا ہے، نہیں تو ہم بھی اسی میں فاسق قوموں میں شمار ہونے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے پھر، فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا، انہوں نے ہمیں غصہ جب دلا دیا، گویا ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ غصے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ مغضوب ہوتا ہے۔ فَلَمَّا آسَفُونَا، بس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا تو اللہ جب غصے میں آتا ہے تو کیا چھوڑ دے گا، انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لے لیا۔ یہ باتیں، یہ معاملات، یہ رویے اور یہ طریقے اللہ کو غضبناک کرنے والے طریقے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، اللہ انتقام لے کے رہتا ہے۔ اللہ انتقام کیسے لیتا ہے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو غرق کر دیا، اجمعین، سب کے سب کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری جو فرعون کی قبطی قوم کے لوگ تھے ان سب کو فرعون سمیت اللہ نے کیا کیا تھا، سمندر میں غرق کر دیا تھا، اور کوئی بھی نہ بچا پھر ان کے لیے، کوئی بھی نہ بچا ان کے لیے، اللہ نے سب کو غرق کر دیا۔ اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہمارے حکمران ایسے ہی رہے اور ہم ان کے خلاف اٹھ کے کلمہ حق نہیں پکاریں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا خبر کہ ہماری قوم سے بھی انتقام لے لے اور ہم سب کو بھی غرق کر دے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آج ہم نہیں اٹھ رہے، جس طرح سے اللہ کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے، ہم نہیں اٹھتے، ہم کچھ اس کے خلاف نہیں بولتے، تو پھر آج ہم بھی جو ہے وہ ہر قسم کے سمندروں میں غرق ہوتے نہیں چلے آ رہے۔ آج بے حیائی کا سمندر ہے، آج فحاشی کا سمندر ہر طرف ہے، آج مہنگائی کا سمندر ہر طرف ہے، اور ہر کوئی اس کے اندر غرق ہی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عذاب کی شکل ہے کہ اللہ ایک یا دو کو نہیں بلکہ اجمعین سب کے سب کو اس میں غرق کر دیا کرتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، پھر بنا دیا ہم نے ان کو گیا گزرا، وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور ایک مثال بعد والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، غرق کر کے ان کو بعد والے آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بنا کے رکھ دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرعون اور ان کے لوگوں کو بھی مثال بنا کے رکھا، اور آج اللہ ہم اگر نہیں اٹھیں گے تو کیا خبر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہاں سے لے جائے اور ہمیں بھی ایک مثال بنا کے رکھ دے۔ اللہ کے منشور، اللہ کے قانون کو ہم نے اپنا قانون نہیں بنایا، یا اس کے لیے اسٹرگل نہیں کی، یا جدوجہد نہیں کی، یا اس کے لیے نہیں اٹھے، یا وہ جو قوانین ہمارے اوپر بنائے جا رہے ہیں ان کے خلاف ہم نے اٹھ کے کلمہ حق نہیں پکارا، تو پھر ہمارا حال بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھا دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ولما ضرب، اور جب مثال دی گئی ابن مریم کی، مثلا ایک مثال، یعنی کہ جب ان کو بیان کیا گیا ان کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام کی بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک مثال دی گئی، اذا قومک، کہ جب تیری قوم نے اس منہ یصدون، تو ان میں سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، چلانے لگ جاتے ہیں، چیخنے لگ جاتے ہیں، غل مچا دیتے ہیں، شور و غل کرنے لگتے ہیں۔ یعنی جب ان لوگوں کو ابن مریم کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم ہی کے کچھ لوگوں نے اس میں سے شور مچانا شروع کر دیا۔ شور مچانا کیا شروع کیا اور مثال کیا دی تھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بتایا کہ خطبہ قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا جائے گا، تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ اب ہمارے جو اہل کتاب تھے عیسائی وغیرہ، ان کے معبود اب ہمارے معبودوں سے بھی بہتر ہو گئے،
مطلب ان کے معبود اب ہمارے معبودوں سے بھی بہتر ہو گئے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بناتے تھے نا. تو مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ اب تم قرب قیامت میں نزول مسیح کی بات کر رہے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, تو کیا اب وہ ان کے جو اب معبود ہیں وہ ہمارے بھی معبودوں سے بہتر ہو گئے؟ نہیں, ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں, ان کے معبود زیادہ بہتر نہیں ہے. یہ مشرکین مکہ کا طریقہ اور رویہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ وہ لوگ جو ہے وہ فوراً ہی چیخنے اور چلانے لگ گئے. قالوا, اور وہ کہنے لگے, آلہتنا خیر ام ہوا, کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا ان کے معبود؟ ما ضربوہ لک الا جدلا, نہیں وہ بیان کرتے اس کو مگر صرف اور صرف جھگڑے کے لیے. مگر یہ وہ باتیں صرف کیوں کرتے ہیں؟ وہ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں نا. ان کے پاس کوئی لاجک, کوئی دلیل نہیں ہے. اصل میں وہ کیا بات ہے, بل ہم قوم خصمون, بلکہ وہ قوم ہی جھگڑالو ہے. یہ قوم جھگڑالو ہے, اور یہ باتیں صرف اسی لیے گھڑ گھڑ کے لے کر آتی ہے کیونکہ یہ جھگڑے کرنا چاہتے ہیں. یہ کوئی بات سمجھ کر دینا نہیں چاہتے, نبی سے کسی بات کو مانتے نہیں ہیں, لہٰذا جھگڑے کرنے کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں, صرف اور صرف کج بحثی کے لیے یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ تم نے جو ہے ان کے معبودوں کو بہتر بنا دیا ہمارے معبودوں سے بھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ان ہوا الا عبد, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ وہ نہیں تھے مگر وہ ہمارے ایک بندے تھے. انعمنا علیہ, ہم نے انعام کیا تھا ان کے اوپر. وجعلناہ مثلا, اور بنا دیا تھا ہم نے ان کو ایک مثال, لبنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے لیے. یعنی بتایا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی معبود شابود نہیں تھے, وہ تو ایک ہمارا بندہ تھا جس کو ہم نے جس پہ انعام کیا, اپنی نعمت سے نوازا, اس کو جو ہے وہ نبوت عطا کی, اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا کے رکھا تھا. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً, اور اگر ہم چاہیں تو ہم تمہارے اندر سے فرشتے پیدا کر دیں. گویا اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نشانی کے طور پہ بنایا, انعام کے طور پر دیا, اور مثال بنا کے رکھا نشان عبرت کے طور پر کہ کس طرح بن ماں باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. تو اس بات کو انہوں نے جو ہے وہ کس درجے پر لے کے چلے گئے. میں اگر چاہوں, اللہ فرماتا ہے, میں اگر چاہوں تو لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً, تمہارے اندر سے فرشتے پیدا کرنا شروع کر دوں. میرے لیے کسی کو پیدا کرنا مشکل نہیں ہے. جو بن باپ اور بن ماں کے جو رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو تخلیق کر سکتے ہیں, جو رب بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تخلیق کر سکتا ہے, کیا وہ ہمارے اندر سے ہم فرشتوں کو پیدا کرنا کیا اس کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے بارے میں بتا رہے ہیں, میرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. میں تو چاہوں تمہارے اندر سے فرشتے پیدا کر دوں, فی الارض یخلفون, جو تمہارے بعد جانشین آ جائیں, جو تمہارے بعد اس زمین کے اندر جانشین بن جائیں. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, بے شک وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کی گھڑی کا علم دینے والے ہیں, قیامت کی گھڑی کا ایک علم پہنچانے والے ہیں. یعنی کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں نا تو دو باتوں کو لیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی گھڑی کی, قیامت آنے کی ایک نشانی ہے, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 نشانیاں بتائیں, ان میں سے ایک نزول مسیح علیہ السلام بھی ایک نشانی ہے. تو یہاں پر اگر یہ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کیا ہے, وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, وہ تو قیامت کی گھڑی کا علم دینے والے ہیں. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا, تم اس کے بارے میں شک میں مت پڑو. تو اگر عربوں کو یہ کہا جا رہا ہے اس زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ وہ تو قیامت کی گھڑی کا ایک علم دیں گے جس وقت ان کا نزول ہوگا, تو تم شک میں مت پڑو, تو اب ان کے لیے یہ شک کی بات کیسے ہے؟ شک کی بات تو اس کے لیے ہوگی نا کہ جو اس وقت موجود ہو جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو, اور پتہ چل جائے کہ جی اب قیامت قریب ہے اور آنے والی ہے. تو عربوں کے وقت میں, اب عربوں کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے, اس وقت تو قیامت نہیں آ رہی نا, اس وقت تو یعنی یہ قیامت کی علم تو ان لوگوں کو ہوگا, جیسے سپوز آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جاتا ہے تو آج کے لوگوں کو سب کو پتا ہوگا کہ اب قیامت قریب ہے اور اب تو فوراً ہی آنے والی. لیکن اس زمانے میں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. تو پھر یہ کیا بات ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, کہ یہ قیامت کی گھڑی کا علم دینے والے ہیں. تو گویا یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا اور ان کا پیدائش کا معاملہ ہونا قیامت کو پہ یقین دلانے کے لیے ایک بہت بڑا علم دیتی ہے. کیسے کہ جو رب
کس طرح بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے جس نے ایسا انسان تخلیق کر دیا جو ہاتھ لگاتا ہے اور اللہ کے حکم سے مردے کے اندر جان پیدا دے دیتا ہے. تو وہ اللہ جو ایسا شخص پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ رب تمہیں دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں؟ سمجھ میں آئی؟ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو پیدائشی ایک ایسی بڑی علم دینے والی ہے جو تمہیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ وہ رب تم لوگوں کو بھی قیامت کے دن دوبارہ اٹھا دے گا. تمہارا جو یہ کہنا کہ ہمیں تو ہڈیاں بن جائیں گے اور ہم تو دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، ان کی پیدائش کا معاملہ ہونا اور ان کے ذریعے سے مردوں کو جو زندگی اللہ کے حکم سے ملتی تھی، گویا یہ بتانا ہے کہ اللہ تمہیں بھی دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے اور قیامت آئے گی اور قیامت کے بعد اندر تمہارا حساب کتاب جو ہے وہ حشر کے میدان میں ضرور ہوگا. لہٰذا کیا کرو؟ فلا تمترن بہا، تم اس کے آنے میں ہرگز بھی شک نہ کرو. واتبعونی، اور میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے کہ تم واتبعونی، اللہ کے نبی کی اتباع کر لو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے جس کی تمہیں پیروی کرنی چاہیے. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور نہ روک دے تم کو شیطان. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ بات سے تمہارے دشمن ہے کھلا ہوا. اصل میں اللہ کی طرف آنے سے یا نبی کے باتوں کو ماننے میں رکاوٹ کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے یہ شیطان ہی ہوگا جو تمہیں اس سیدھے راستے پر، چونکہ یہ سیدھا راستہ ہے تو شیطان نے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس صراط مستقیم پر بیٹھ کر لوگوں سے گمراہ کروں گا. تو اللہ نے فرما دیا سیدھا راستہ یہی ہے جو نبی کی اتباع سے ملتا ہے. لہٰذا اس نبی کی اتباع کے طریقے کے اوپر آنے میں تمہیں شیطان رکاوٹیں ضرور ڈالے گا. وہ تمہارا دشمن ہے کھلا ہوا. لہٰذا اس کے فریبوں میں پھنسنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں کون سی دعا سکھا دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا بتا دی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. اور اگر پھر بھی وسوسے آ رہے ہوں تو کیا کرنا ہے؟ ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور اللہم اہدنا الصراط المستقیم کی دعائیں بار بار پڑھتے رہیں، کیونکہ شیطان انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو صراط مستقیم پر آ رہے ہوتے ہیں. آپ کو پچھلے وہ لیکچر میں آپ کو جو ہوا تھا لیکچر جس میں جنات کے حوالے سے سب کچھ بتایا گیا تھا، اس کے اندر بتایا ہوگا کہ شیطان کے حملوں کے طریقے کون کون سے ہوتے ہیں. اور میں نے بھی آپ کو اس سے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ یہ صراط مستقیم سے ہٹ کر دوسرے کام کرنا شروع کر دے. تو وہ چھوٹی نیکی کو بڑا کر کے دکھائے گا، بڑے گناہ کو چھوٹا کر کے دکھائے گا، بدعتوں کی طرف لے کر جائے گا، شرک میں وہ مبتلا کرے گا. تو لہٰذا ہر ایسے عمل کو کرنے سے وہ نیکی کی آڑ میں گناہ کرانے کی کوشش کرے گا. تو شیطان کے حربوں میں پھنسنے سے اپنے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے اور صراط مستقیم پر بیٹھا ہے. اگر اب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم سیدھے راستے پر صحیح جا رہے ہیں کہ نہیں، شیطان کے چنگل میں تو نہیں پھنسے؟ کیا کرنا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی، اللہ تعالیٰ سے مدد کنٹینوسلی مانگتے چلا جانا ہے کہ اللہ شیطان کے حملوں میں پھنسنے سے مجھے محفوظ فرما. اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو عمل میں کرنے لگا ہوں فاتبعونی کا معاملہ کر رہا ہوں کہ نہیں، یہ نبی کی اتباع میں ہے کہ نہیں، یہ عمل سنت سے ثابت ہے کہ نہیں. جب یہ عمل سنت سے ثابت سمجھ میں آ گیا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا عمل ہے، تو کیا کرنا ہے؟ آنکھیں بند کر کے کرنا ہے. اور اگر پتہ چل گیا ہر عمل سے پہلے کہ نہیں یہ اس عمل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہیں عمل نظر نہیں آتا، تو اس کو کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے. تو انشاءاللہ جب ہم فاتبعونی کا معاملہ کریں گے تو خود بخود بہت سارے غلط اعمال سے ہم رک جائیں گے. اللہ ہمیں سنتوں کی پہچان عطا فرمائے اور سنتوں کی اتباع کا شوق عطا فرما کے سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب آ گئے عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس مروشن نشانیوں کے ساتھ، قَالَ کہنے لگے، قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ یقیناً لایا ہوں میں تمہارے پاس حکمت،
مطلب میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے درمیان جو کچھ چیزوں میں اختلاف ہے ان کو واضح کر دوں، ان کو کھول کے بتا دوں کہ یہ چیزیں غلط کر رہے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کر لو۔ سارے کے سارے انبیاء نے یہی حکم دیا، یہی طریقہ سکھایا کہ اللہ کا تقوی ادا کرو اور میری اطاعت کر کے چلو۔ اللہ کا تقوی، فاتقوا اللہ، اللہ کا ڈر سارے انبیاء ڈالتے تھے، اور اطاعت کس کی کرتے تھے؟ اپنی اطاعت کی طرف لے کر آتے تھے۔ ان اللہ ہوا ربی و ربکم، بے شک اللہ وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت اور بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہی سارے انبیاء کا طریقہ تھا کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں رب ہوں اور مجھے الہ بنا لو، بلکہ سب نے یہی کہا کہ میرا تمہارا رب اللہ ہے، عبادت بندگی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اور میری اطاعت کر کے چلو گے تو سیدھے راستے پر ہی رہو گے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر کیا ہوا؟ کچھ گروہوں نے ان آپس میں ہی اختلاف کر لیا۔ فویل للذین ظلموا، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کر دیا، من عذاب یوم علیم، ایک دردناک دن کے عذاب میں ان کے لیے ہلاکت ہے جنہوں نے کیا کیا؟ ظلم کا معاملہ کر لیا۔ کون سا ظلم کیا تھا انہوں نے؟ شرک کا ظلم کر لیا۔ جن لوگوں نے شرک کا ظلم کر لیا، پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے قیامت کے دن دردناک دن کے عذاب کی وعید آ رہی ہے۔ هل ينظرون الا الساعة، کیا وہ منتظر ہیں؟ نہیں ہے وہ منتظر مگر قیامت کے، مطلب اب کیا وہ اسی چیز کے منتظر ہیں کہ قیامت کی گھڑی آ جائے، ان تأتیہم بغتۃ، اچانک، وہم لا یشعرون، اور ان کو ان کا شعور بھی نہ ہو۔ مطلب کیا وہ اس بات کے منتظر بیٹھے ہیں کہ اب قیامت کی گھڑی اچانک ان کے اوپر آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو کہ قیامت آ گئی؟ الاخلاء، تمام کے تمام دوست، اب جب قیامت آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ تمام کے تمام دوست، یومئذ، اس دن، بعضهم لبعض عدو، بعض کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ جو دوستیاں تم نے دنیا میں لگا رکھی ہیں، اس دن یہ دوستیاں قیامت کے دن کیسی ہو جائیں گی؟ جب اچانک قیامت آئے گی، ان کو خبر بھی نہیں ہوگی، اس دن یہ ساری دوستیاں، بعض دوست بعض کے دشمن ہو جائیں گی، دوستیاں اس دن دشمنیوں میں کنورٹ ہو جائیں گی۔ اس دن انسان حسرت کر رہا ہوگا اور انسان کہہ رہا ہوگا یا لیتنا لم اتخذت فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا۔ کیوں؟ اس دن ایسے دوست ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ قرآن میں آتا نا، یوم یفر المرء من اخیہ و ابیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ، وہ صاحب جو اس کا دوست ہوگا نا، وہ بھی یوم یفر المرء، بھاگے گا اپنے دوست سے، مرد